آڈینس بھی اب جاننا چاہ رہی ہے, کمنٹس کچھ آ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج پھر آپ کے نزدیک جو ہے وہ کیا؟ میں بتاتا ہوں یاجوج ماجوج کے اوپر میں حدیثیں آیتیں آپ کو ساری بتاتا ہوں, تو بہت ہی اسی وجہ سے تو آئے ہیں آج. جی سب سے پہلے تو یہ سوچ لیں کہ عبداللہ بن عباس واپس آتے ہیں. آپ اللہ کرے کوئی غامدیت کے اوپر کوئی اور کوشچن ہو تو پوچھ لیں, ورنہ کثر رہنے نہیں چاہیے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْبُيَّةَ الَّتِي, یہ جب بات آتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں تو وہ اللہ تعالیٰ کے معراج کا آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, دیکھا ہے. وہ میں کیوں بتاتا ہوں آپ کو اس حدیث کے, کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے 3 صورتوں کا گروپ بنایا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے, صحیح, اور اس کو کہا کہ یہ عظیم ترین صورتوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی صورتوں کے گروپس بنا کے حدیث دی. اب عبداللہ بن عباس کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ قرآن پاک کے اندر سے کائنات کے سارے سوالوں کے جواب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو ہر طریقے سے کوڈ ہوئی بھی ہے. تو اس حدیث میں سے نا مجھے یہ چیز جو ہے نا اسی وقت روشنی کی طرح نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف اور سورہ مریم کو اکٹھا کرے گا, کہ یہ 3 عظیم صورتیں. بالکل ٹھیک. تو یہ سورہ کہف کی ایک اور صورت تھی کہ یہ تینوں ایک گروپ میں ایک خاص ستارے ہیں. یہ صحیح, یہ اورائنز بیلٹ کی طرح 3 ستارے ہیں. بالکل صحیح. اور بیچ میں سورہ کہف ہے. اللہ اکبر. یہ بڑی غور سے سنیے گا. سورہ بنی اسرائیل کا اصل میں نام سورہ اسراء ہے. سورہ اسراء, بالکل ٹھیک ہے. اور سورہ اسراء کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورٹلز کے تھرو, یہ تو ہم سب کا مسلمان ہونے کے تھرو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورٹل کے تھرو اسینشن دی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ اسراء ٹائم ٹریول کی حدیث ہے, صورت ہے. سورہ کہف ٹائم ٹریول کی صورت ہے. اور سورہ بنی اسرائیل, سورہ مریم کا کہ میں اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حتیسہ کے ساتھ کیا ہوا ہے, سورہ مریم کیوں, سورہ مریم کے ساتھ کیا معجزات ہو رہے تھے, حضرت جبرائیل آ رہے ہیں نیچے. اور پھر واحد صورت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کے بارے میں بتایا کہ اس کو میں نے اپنے پاس اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے اوپر اٹھا لیا. پہلے آسمان پہ چوتھے پہ ہیں, مگر وہ تو فوت ہو گئے نا, تو ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہیں پہ انتقال ہو گیا. مگر زمین سے فوت ہو کے اوپر نہیں گئے تھے, وہ زمین سے وہ سالم زندہ اوپر گئے تھے اور اوپر چوتھے آسمان پہ فوت ہوا. اب وہ فوت ہوئے کہ نہیں وہ روایت ہے کہ چلو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ بھی زندہ اٹھائے ہیں. کرسچن تو مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اوپر. اوکے, تو ہمیں بھی ایک روایتوں سے ملتا نا آیت ہے نا حدیث اس کے اوپر, مگر یہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے چوتھے آسمان پہ معراج کی حدیث میں حضرت ادریس جو ہیں وہ ان سے ملاقات ہوئی. جی. اور یہ ورفعنا مکانا علیہ اللہ تعالیٰ نے کہا. سورہ مریم میں حضرت ادریس کے بارے میں کہا ورفعنا مکانا علیہ, اس کو ہم نے اوپر کے مقام پہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے, دس از ناٹ اے اسمال میٹر کہ ان تینوں صورتوں کا گروپ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ معراج کے واقعے کو سمجھنا اتنا ضروری ہے, ورنہ سورہ کہف سمجھ نہیں آئے گی. صحیح. اور قرآن پاک نے کسی وجہ سے سورہ کہف سے پہلے معراج کرائی تاکہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ٹیسٹ اور پکا ہو جائے, اور اس کے بعد ان کو لاجک سمجھ آنا شروع ہو جائے. ٹھیک. اور اس کے بعد سورہ کہف آئی کہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا معاملہ یہ کیسے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ بات تو عبداللہ بن عباس کے فلسفے کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اینگل ٹھیک رکھنا ہے کہ یہ تینوں صورتوں کو جو گروپ ہے نا اس کو کیسے کرنا ہے. اب میں آتا ہوں سورہ کہف کے اوپر. سب سے پہلے تو سورہ کہف جو ہے نا یہ غور سے سن لیں کہ سورہ کہف کیا ہے. اچھا, ایک نقطہ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ میرا بھی اینگل ایسا ہی ہے جیسے مفتی صاحب کا اینگل ہے, جو کہ جس کو کہا جائے کہ بھیا آپ بھی تو ایسی کوئی بات کریں جو کہ اجماع امت میں نہیں ہے. جی ہاں, جی ہاں. تو آپ مجھے اجماع امت دکھا دیں کہ جس میں سورہ کہف کے بارے میں کوئی بھی اجماع ہو, میں ابھی اپنی ساری باتوں سے رجوع کرتا ہوں. صحیح. اجماع امت ہے ہی نہیں, اس بارے میں بحث ہی نہیں ہے کہ سورہ کہف کیوں دجال کے لیے ہے. اگر کسی نے کہی ہو تو ضرور آپ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. نہیں, اس میں تو اسکالرز ریفر کرتے ہیں بار بار سورہ کہف کہ کرو, یہ ضروری ہے کہ سورہ کہف ہو. ضروری. مگر سورہ کہف میں کیا ہے اس بارے میں اگر کوئی بحث ہے, کوئی اور اینگل ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. مگر سورہ کہف کی کسی کنجی کو اجماع امت میں اگر ہے تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. امام نووی کی ڈائریکٹ حدیث ہے اس کے اوپر ان کی اپنی, کہ امام نووی کو میں ڈائریکٹلی کوٹ کر رہا ہوں ادھر. ہی سیڈ کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جو اس پہ غور کرے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ امام نووی تک ان سب کو یہ کانسیپٹ پتا تھے جو عبداللہ بن عباس
کا فلسفے کے تھرو پرسپیکٹیو کے تھرو دیکھ رہے تھے کہ یار قرآن پاک نے سارے کے سارے چابیاں آپ کو دے دی ہیں. اب اگر امام نبوی یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ کہف کے اندر کچھ ایسی نشانیاں ہیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح, اور انہوں نے کہا ہے کہ whoever ponders on it ٹھیک ہے, is going to find the way out. صحیح, تو یہ تو اجماع امت کی پوری طرح تصدیق میں ہوں میں. پھر اب یاجوج ماجوج پہ, ہاں جی, ہاں سورہ کہف پہ. یاجوج ماجوج سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا سورہ کہف کیوں. لیکن سب سے بڑا واقعہ جو ہے نا سورہ کہف میں وہ ذوالقرنین کا ہے. ٹھیک ہے, بیشتر آیات ذوالقرنین کی. تو جب سورہ لقمان کے اوپر رکھی گئی تو یہ والی سورت کو ذوالقرنین کہنے میں کیا عرض تھی اللہ کو, سمجھے؟ صحیح. اس سورت کا نام کہف رکھ دینا بہت ہی بڑی چابی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دجال کے وقت سورہ کہف جو ہے نا وہ اس کا علاج ہے. اور سورہ کہف کو ذرا بگ پکچر پرسپیکٹیو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ کہف میں کیا ہو رہا تھا. کہف والوں کا بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. کہف کا کیا مطلب ہے کہ اصحاب کہف کو کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. اصحاب کہف پہ اس وقت کا دجال آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. The tyrant, they could not do anything about it. They were the minority, everyone was the majority. They did not fight. سب سے پہلے ٹائرنٹ کنگ کا ہونا, نشانی چیک کریں سورہ کہف کی. پھر رننگ اوے, they did not fight the tyrant. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لڑائی نہ کرنا, اس سے بھاگو. They fled. تیسرا غار میں جانا, پہاڑ پہ جانا. چوتھا, پانچواں سب سے بڑی بات پوری سورت کو کہف کے نام پہ کر دینا, کہ آپ کو اس کا پرسپیکٹیو لینے میں مسئلہ نہ ہو کہ جب دجال آئے گا تو آپ نے یہ پہاڑوں کا رخ کرنا ہے, یہ اس لیے آپ کو کہف کی نشانی دے رہے ہیں. اور یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ دجال آئے تو پہاڑوں کا رخ کرو. سو یہ کیونکہ اصحاب کہف نے بھی پہاڑوں کا رخ کیا تھا اپنے دور کے دجال. بالکل صحیح. گلاس دیجیے گا. تو اپنے اس پرسپیکٹیو کے لیے سورہ کہف کو نا بڑے آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے پہلے تو سورہ کہف کو اپنے گروپ میں رکھیں, ان ستاروں کے گروپ میں. وہ 3 ستارے ہیں, سورہ اسراء, بنی اسرائیل, سورہ کہف اور سورہ مریم. ٹھیک ہے. اس میں بے حد کلیئر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ کہف کیوں. اب آتے ہیں ہم پہلے تو میں سورہ کہف کو, اب ظاہر ہم تفسیر تو نہیں کریں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو گو ڈائریکٹلی انٹو دا یاجوج ماجوج perspective of ذوالقرنین. Even though I really want to talk about اصحاب کہف, but اس کے لیے جو سائنس سمجھنی ہے نا آپ نے, وہ بے حد ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہمیں تھوڑا بلڈ اپ چاہیے ہوگا. ادروائز یہ سمجھ نہیں آئے گی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر ہی کیوں ضربنا اذانہم کا لفظ جو ہے, کان بند, کانوں کے اوپر کیا ہوا. نہیں یہ پردہ بھی نہیں ہے نا, یہی تو بات ہے. کسی کے کان اللہ تعالیٰ, میں نے تو خود تفسیر پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ ضرب لگا کے ان کو بیہوش کیا. یہ میں نے خود تفسیر پڑھی ہے. اوکے. حالانکہ نعوذ باللہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ کسی کو مکہ مارا ہے کانوں پہ. ٹھیک ہے, کسی کو سلانا ہو تو کہیں کوئی اور طریقہ ہوتا ہے, کسی کو لمبا ہی کوئی بیہوش کر دینا ہو تو کانوں پہ لگاتے ہیں ضرب. حالانکہ ضربنا اذانہم کا بڑا آسان سا مفہوم, بڑا آسان سا لٹرل عربی میں ہے کہ ایسی کوئی آواز اور ایسی کوئی وائبریشن ہے جو کہ ساؤنڈ کے تھرو کریٹ کی گئی ہے ادھر. اوکے, ٹھیک ہے. یہ ضربنا اذانہم کا بڑا آسان مفہوم. میں آؤں گا اس کے اوپر, کیونکہ دین ویل ہیو ٹو اوپن دا انر ایئر, یو ول فائنڈ آؤٹ کہ صدفین کا جو لفظ ہے نا اس میں کان میں بھی اللہ تعالیٰ نے صدف رکھی ہوئی ہے. اگر آپ ایک دفعہ گوگل کریں اور آپ دیکھیں کہ کان کا انر ایئر کا اسٹرکچر کیا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یار یہ تو وہی صدفین والا لفظ سے استعمال ہوا ہوا ادھر. مگر ابھی ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا جو کہ ہاٹ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں. تو پہلے تو امام نووی کی یہ بات غور کر لیجئے کہ کچھ چابیاں ہیں جو امام نووی نے ہمیں لٹرل اپنی نہیں الفاظ میں بتا دیا کہ جس کو ڈھونڈنی ہے چابیاں پڑی ہوئی ہیں. اب آتے ہیں ہم, اچھا لیٹس جسٹ اسٹارٹ وتھ ویئر اٹ اسٹارٹس, کہاں پہ شروع ہوتا ہے. یہ 84 نمبر سورت سے شروع ہوتا ہے. 84 نمبر. آپ بلکہ قرآن پاک آپ بھی کھول لیجیے, ہم آپ کو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ کہف اور یاجوج ماجوج کو کیسے دیکھنا ہے. اوکے, 84 نمبر سورہ, سورہ نمبر 84 which is just a moment. سورہ نمبر نہیں, سورہ نمبر 18 ہی رہے گی, آیت نمبر 84. اوکے, وہی میں سوچ رہا تھا کہ سوری. جی ٹھیک ہے جی. اچھا, سورہ کہف ورس 84. جی ہاں ٹھیک ہے جی.
یہ ہم نے اس دن بھی کھولی تھی نا, میں آپ کو میں کھول کے بتا دوں. کھول لی میں نے آپ. جی جی آپ پڑھیں گے, میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. اچھا جی, اس پہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ بتائیں گے آپ, جو عمومی ترجمہ ہے وہ دیکھیے گا. Indeed we established him upon the earth and we gave him to everything away. بالکل. اب یہ غور سے سنیے گا, میں اس کا استدلال عبداللہ بن عباس سے ہی کر رہا ہوں, اوکے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عباس نے سورۃ طلاق کی آخری آیت میں کہا نا کہ جب ارض کا لفظ استعمال ہوا ہے مثلہ ہنہ کے طور پہ جمع کے صیغے میں, تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی زمینیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی بتا دیا نا کہ 7 زمینیں ہیں. صحیح. تو عبداللہ بن عباس نے تفسیر بتاتے ہوئے صحابہ نے پوچھا کہ عبداللہ یہ باقی کی زمینیں ہیں, اس کی تفسیر بتاؤ. صحیح. تو ہی سیڈ کہ میں نے اگر تمہیں اس کی تفسیر بتائی نہ ابھی تو تم کافر ہو جاؤ گے. اچھا, یہ ڈائریکٹ اس تفسیر کے اندر حدیث وہ ہے منقول ہے ان کی, عبداللہ بن عباس کی. یہ تفہیم میں بھی درج ہے, فی ضلال القرآن میں بھی درج ہے, obviously مستند حدیث عبداللہ بن عباس کی کہ میں تمہیں ابھی you're not ready for it, تمہیں اگر میں ابھی بتا دوں تو کافر ہو جاؤ گے. اس کا مطلب بہت آسان سے 2 ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت یہ سائنس کی ترقی اتنی نہیں ہوئی کہ تمہیں سمجھ آئے, نہ ہی تم قرآن کے اس علم میں آئے ہو کہ جو میں تمہیں اب سارے کے سارے کنیکشن دوں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی ترقی ہو جائے گی علم کی کہ تمہیں باقی کی طریقوں سے ہم جیسے بندوں کو کہیں سے نظر آنا شروع ہو جائے گا, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا کہاں پہ وہ ملٹی ورس کا کانسیپٹ جیسے میں پتا. اب اور سنیے گا, ارض کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے ادھر بھی سورۃ طلاق میں. جی. اس کا مطلب ہے ارض, اس مٹی, اس زمین, اس ٹیریسٹرل پلین کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پلانٹ میں ہو. یہ جو ارض کا لفظ ہے اس کو اسی کانسیپٹ میں رکھنا ہے آپ نے. اوکے. اور حضرت آدم کی تمام اولاد جہاں جہاں پہ بھی ہے وہ ہر اس جگہ پہ موجود ہونی ضروری ہے. یہ بھی ملٹیورس کا کانسیپٹ ہے. جی بالکل ہے. یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس نے کہا, میں اس تفصیل میں جان کے نہیں جاؤں گا, اس میں پوچھے گا مت, یہ عبداللہ بن عباس کو ڈائریکٹ کوٹ کر رہا رضی اللہ عنہ کو کہ جتنی زمینیں اتنی محمد ہیں اتنی آدم ہیں. اوکے, صحیح حدیث ہے. جی 100%. اب میں اس کی تفصیل کے لیے 10 سیشن اور ریکوائرڈ ضرور کریں گے, مگر وہ فلسفہ اسلام کی بجائے وہ the science of اسلام کے اوپر آئے گی, وہ کہ how things work, why things work کا بھی کانسیپٹ میں کرنا پڑے گا. مگر اس بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں نا, ہمیں تو دجال اس زمین میں آنا ہے, اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے باقی زمینوں میں آنا نہیں ہے دجال. اگر آنا ہوتا یا آیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا, ہمیں اپنی زمین میں دجال کے فتنے کو ٹیکل کرنا ہے. مگر ارض کا لفظ جو ہے نا بڑا آسان ہے کہ جتنے بھی پلانٹس پہ ابھی ذوالقرنین کی ٹرپ ابھی لگانے, وہ سب ارض ہی کے اوپر آئیں گے. صحیح. اور جہاں جہاں پہ اس کو انسان اور جو بھی مخلوق ملے گی جو انسانی ہوگی وہ حضرت آدم ہی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ فتح الباری میں حدیث ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ حضرت آدم کے سیمن کو مٹی کے ساتھ ملا کے بنے. حدیث فتح الباری میں بڑی کلیئر ہے کہ حضرت آدم had a wet dream and the semen of Adam dropped on the earth and that created Yajuj Majuj. Acha. Okay, now where is their earth? No, not on this planet Earth. Because Yajuj Majuj are not from this planet Earth. Okay, and let me tell you how we know that. اب فتح الباری کو خود ہی آپ, میں اپنی طرف سے رائے نہیں بتا رہا, یہ تو بائی دا وے یہ بڑی مشہور حدیث تھی پہلے سے جو مجھے پتا تھا کہ یاجوج ماجوج, مگر میں بھی سائیکولوجیکل سوچا تھا کہ ادھر ہی ہوئے ہوں گے. صحیح. ٹھیک ہے. دوسری حدیث جو کہ یاجوج ماجوج کی بہت کلیئر ہے, آپ کو پتہ چل جائے دنیا میں نہیں ہو سکتے وہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے الگ الگ حدیثیں بتاؤں گا, مگر کانسیپٹ سمجھ لیجیے گا, کافی حدیثیں اس بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے ایک جو ہے وہ جنتی ہے, باقی 999 دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ پروپورشنل ریشو چیک کریے گا. صحابہ اکرام اشبار ہوئے کہ یہ تو ہمارا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فکر نہیں کریں آپ, وہ زیادہ تر ان میں سے یاجوج ماجوج ہوں. تو اس میں 2 باتیں تو پکی ہیں کہ آدم کی اولاد میں سے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو سب بھول جاتے ہیں, یہاں پہ سوچتے ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ جتنے انسان ہیں اس کا 99 کے ریشو سے اس کی تعداد ضروری ہے, جو کہ باقی کی جگہوں سے بھی پتہ چلتا ہے. ایسے واسٹ کی طرح ویوز کی طرح اتر رہے ہیں, وہ بھیڑوں کی طرح پہاڑ سے اتر رہے ہیں, ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوگا. وہ اتنی تعداد ہونی ضروری ہے. قرآن پاک کی آیت بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو حدیث بالکل پوری طرح اترتی ہے اس کے اوپر.
اب رومی تو نہیں ہو سکتے نا ظاہر ہے, کیونکہ حدیث کو چھوڑیں, وہ آیت اور حدیث جو دونوں آپس میں اس طریقے سے لاک ان کی حدیث ہوئی ہے کہ جو اولاد کی وہ ریشو ہے اتنی کلیئر ہے کہ اگر 7 ارب انسان ہے تو ملٹیپلائی بائی 999 اتنے یاجوج ماجوج ابھی ہونے ضروری ہیں, تو رومی تو اتنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے رومی کوئی بھی ہے, تو دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے جو کہ کسی اور قوم کا 999 ریشو پہ پورا کرتی ہے؟ میں مان لوں گا کہ ہاں یار یہاں پہ میرا یہ والا لاجیکل مقدمہ ویک ہے, تو دنیا میں ایسی کوئی یہ کہے کہ انٹلیکچولی یاجوج ماجوج 99.9% لوگ, یعنی کہ 99.9 نہیں ہے نا, 999 ہیں. اوکے اگر 99.9 بھی ہوتے تو میں کہتا یار چلو وہ بھی نہیں پورے اترتے, مگر 999 to 1 کی ریشو سے کوئی بھی ریس ہو, اگر پرسنٹیج دی ہوتی نا تو 100 میں ہوتی, صحیح سمجھ لیں 1000 میں بھی ہوتی, تو مجھے دکھا دیں نا وہ پرسنٹیج کہیں پہ پوری اترتی ہے. ہسٹری آف دا ورلڈ سے لے کے قیامت تک صحیح کوئی ایک ایسا ریشو بتائیں کسی ایک ریس کا, یہ جو اوبان اور جاپان کو ملا رہے نا غامدی صاحب کے کوکیجنز ہیں, کوکیجنز آر ایکچولی لیسر دین اینی ادر ریس وچ از دا چائنیز ریس. یہ کوشچن آیا شیخ کہ دا ریشو از جنتی ٹو ٹوٹل اور ہیومن بینگز ٹو ٹوٹل. حضرت آدم کی ٹوٹل اولاد کا ریشو جنت میں دیٹ ول بی 1 اینڈ جہنم میں 999. ٹھیک ہے, لٹرلی جتنے بھی انسان ہیں وہ جنت یا دوزخ میں تو جائیں گے نا, سمجھ رہے ہیں. سو ان انسانوں کا پرپورشن جو ہے نا وہ یہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اور اس آیت سے بڑا کلیئرلی بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ لیئر اوور لیئر آ رہے ہوں گے, اور صاف سمجھ آ رہی ہے کہ وہ تبریز کی جو لیک ہے اس کو کیسے پی جائیں گے. چلیں یہ تو شیخ کلیئر ہو گیا کہ رومی نہیں ہے, اور یہ جو ماڈرن پرسپیکٹیوز ہیں چلیں وہ ان کی رائے ہے ان لوگ کی, وہ بھی رسپیکٹیبل لوگ ہیں, بٹ مجھے تو یہی سمجھ آئی آپ کی بات سے کہ ڈیفینیٹلی ابھی وہ آئے نہیں. ایم آئی کریکٹ؟ 100% لانچ مطلب ابھی فل فورس سے تو لانچ نہیں ہوئے یاجوج. نہیں فل فورس نہیں, وہ زیرو فورس سے بھی لانچ نہیں, زیرو فورس کے پیچھے حدیثیں کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. دیکھیں یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ کے وقت آنے, حضرت عیسیٰ نے ان سے چھپ کے جانا, یہ حدیث ہے, یہ بڑی کلیئر حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان سے, حضرت عیسیٰ نے بھی لڑائی نہیں کرنی ان سے. جی ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ بھی پہاڑ کے اوپر طور پہ چھپیں گے, طور پہ, اور پھر دعا کریں گے, اور پھر گردن میں وہ کیڑا نکلے گا, وچ از باذن اللہ کے جس طرح سورہ فیل ہوا ہے. How is that going to happen? Something we can really debate into. I have a theory about this, but that's not the point. Their death is so not our problem right now. I hope their life is. ٹھیک ہے, سو جو رہی بات ابھی آتے ہیں واپس. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نا جو سورہ کہف کی آیت نمبر 84, اس کے اوپر آپ ترجمہ اس کا پڑھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ کہف کی 84 نمبر ورس جو تھی, انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. اچھا, اس کا ترجمہ بتائیے گا. سوری. Indeed we established him upon the earth and we gave him to everything away. اچھا, یہ میں نے نا 99% قرآن پاک کے ترجمے میں نا یہی لفظ سکھا ہے, we gave him away. اس کا کوئی دنیا میں انسان ہے جو اس کا مطلب بتا سکتا ہے کہ we gave him away. What does that mean? To everything away. What is that? اس کی انگریزی میں یہ مطلب نکلتا, تو میری تو بڑی عمر گزری انگریزوں میں. We gave to him everything away کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے آسائشیں ایسی ہوں کہ وہ کہیں بھی چلے جائیں. یہ دیکھیں سائیکالوجی, لفظ کی سائیکالوجی کیسے اثر کرتی ہے. یہ کیا کہ we gave him away. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس سبب کا مصدر سمیت اللہ تعالیٰ نے خود کیسے کہاں پہ بتایا, تب آپ کو پتہ چلے گا ان کا دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی تعلق نہیں تھا کرنا ان کا. یہ اس یاجوج ماجوج کے کیس. ٹھیک ہے, یہ سبب کا جو لفظ ہے نا یہ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی جگہ پہ اسی طریقے سے استعمال کیا, کیونکہ اس کا مطلب ہی ایک ہے. ٹھیک ہے. اب سورہ سواد آیت نمبر 10 میں دیکھیں کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ اس کا استعمال کرتے ہیں. سورہ سواد چیپٹر نمبر 38 جی ورس نمبر 10 میں ابھی نکال لیتا ہوں, اور ہماری آڈینس بھی ہوپ فلی جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی. جی, ورس نمبر 10. یس جی, ٹھیک ہے. اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں یا عربی؟ ابھی ٹرانسلیشن ہی پڑھی ہے ابھی, کیونکہ آخری لفظ اس کا بھی سبب ہی ہے. تو اوکے, ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما
فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. اب یہ اس کی اس کا ترجمہ پڑھی نا تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اور is theirs the dominion of the heavens and the earth. یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں And what is ان کی ہے کیا between them, کیا زمین و آسمانوں کے وہ ان کا ہے. وہ ان کا ہے. Then let them ascend through any ways of access. یہ وہی والا وے اچانک ہم نے ذوالقرنین میں کہیں اور وے پہ ڈال دیا تھا کہ جو آسائشیں ملی ہوئی ہیں. تو بہت کلیئر ہے کہ then let them ascend through ways of access. کہ ان کو ذرا آنے تو ان سبابا کے تھرو جو راستے میں اللہ نے بنائے اوپر آ کے دیکھ لو کہ باقی کی جو ستارے ہیں ان کے تو بہت کلیئر ہے. یہ بے حد ابھی فکر نہیں کریں اللہ تعالیٰ نے کسر نہیں چھوڑی ہوئی. اور یہ میں نے اوتھینٹک موسٹ ٹرانسلیشن مطلب ورلڈ وائڈ ریکگنائز یہ صحیح انٹرنیشنل. وہ بھی اس میں بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں نا. آگے سورہ غافر آیت نمبر 40. ٹھیک ہے سورہ غافر اوکے سورہ نمبر بھی آئی تھنک یہ 30 سورہ غافر 40 آیت نمبر 36-7 کھولیں. سوری آیت نمبر 36 اور 37. اوکے سورہ غافر چیپٹر نمبر 40 جی آیت نمبر 36-37. یس. اور غور سے دیکھیے گا اب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں الفاظ کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ کسی وجہ سے عین اس بندے کو فرعون کو کوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے کیونکہ فرعون اور حضرت موسیٰ کا ڈائلاگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور فرعون حامان سے کچھ کہہ رہا ہے ادھر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرعون نے پوچھا حضرت موسیٰ سے. حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ کہاں سے حکم آ رہا ہے ان کو. ٹھیک ہے 7ویں آسمان سے. تو حضرت موسیٰ کے بارے کو فرعون نے کیا کہا کہ او حمان جی 36 and 37. And Pharaoh said وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. And Pharaoh said, O Haman, construct for me a tower that I may reach the ways. کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں تمام آسمانوں کو کراس کرتا ہوں. جہاں سے یہ حکم لے کے آ رہا نا جو کہ موسیٰ کا اسباب السماوات. جی پھر آگے the ways into the heavens. صحیح انٹرنیشنل ہے یہ بالکل. the ways into the heavens so that I may look at the deity of Moses. کہ میں ان تمام راستوں سے گزرتا ہوا اللہ تعالیٰ تک پہنچ کے دیکھوں کہ اس کا اللہ ہے بھی کہ نہیں. اس کی تو تفسیر میں نے جو پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو موک کر رہا تھا. ہاں ٹاور بناؤ میں اوپر جا کے دیکھوں گا. مطلب وہ تو سمپل یہ ہے کہ اوپر جا کے دیکھوں. وہ جو سائیکولوجیکل پکچر تب مفسر کے ذہن میں بنی تھی نا اس نے وہ بنائی ہوئی. حالانکہ سبب کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ استعمال کیا وہاں پہ وہی سبب. تیسری جگہ بتاتا ہوں سورہ حج کھولیے گا آیت نمبر 15. سورہ حج چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 15. آیت نمبر 15. اوکے بس وہ انٹرنیٹ تھوڑا سا جی بالکل چلیں اچھا ہے وہ آڈینس دیکھ لے گی. سورہ حج ورس 15. اوکے یہ میں ڈائریکٹ ہی کھول لیتا ہوں. بالکل 15 جی. Whoever should think that Allah will not support Prophet ﷺ in this world and the hereafter, let him extend a rope to the ceiling, then cut off his breath, and let him see will his effort remove that which enrages him. امت کو دور کرنا ہو نا قرآن سے تو اس طرح کے انگریزی میں ترجمے کرتے ہیں. اسی لیے نا پوری کی پوری امت مسلمان نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیے. یہ انگریزی شیکسپیئر کو بھی سمجھ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے یہ اور بائی دا وے سیلنگ کا لفظ خود ہی ڈالا انہوں نے. جی ٹھیک ہے روپ ٹو دا سیلنگ. یہ بائی دا وے 7ویں آسمان کی سیلنگ کو انہوں نے ڈائریکٹ یہاں پہ سیلنگ. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. سما کو سیلنگ کہاں پہ لکھا ہے؟ آسمان کو سیلنگ کہتے ہیں چھت کو, جیسے کہ کسی محل میں سے چھت ہو. فرعون کی محل. اور ادھر بھی سببا. جی بالکل وہی. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ سببا کا ایک ہی مطلب لیا ہے. ہم نے نا کہیں پہ سیلنگ لگا دیا, کہیں پہ ٹاور لگا دیا, کہیں پہ اس کو آسائشیں دے دی. تو کیا آپ کے کیا ہے آپ کے سببا آپ اس سببا کا ویز. جی میں میری اپنی رائے تھوڑی بتانے لگا ہوں. حضرت زید بن اسلم نے خود کہہ دیا ہے کہ سببا کا مطلب ہے آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے راستے. حضرت زید بن اسلم تابعی ہیں. ٹھیک ہے اور یہ تفسیر قرآن میں انہیں کا کوڈ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سوائے اس کے کہ جو ترجمان خود اپنی اپنی کوششیں کریں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سببا کا جو مطلب ہے نا اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو ذوالقرنین کی آدھی بات تو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا چیزیں دی. We gave him ways to everything. No, we showed him the paths and gave him the power to open those doors to the path to the heavens, which are the 7 skies and multi universes جو کہ الگ الگ پلانٹری. wormholes. جی وہ ورم ہول کھولتا تھا اور بند کرتا تھا.
یہ سبابہ کے اوپر اتنی کوئی کڑی داستان ہے کہ، اور کڑی اس لیے نہیں کہ وہ ذوالقرنین کیس پہ کو ہیلپ کرتی ہے، ذوالقرنین کا جو پورا کا پورا اسٹیچر ہے نا وہ چھوٹا کر کے زمین پہ لے آتی. میں تینوں تفسیر جو میرے سامنے اس وقت ذوالقرنین کی جو تفصیل میں گئی ہیں، عمومی طور پر تو جاتی ہی نہیں ہے نا، وہ دنیا میں ان کو ہی فرسٹ ٹریول ویسٹ اینڈ دین ہی ٹریول ایسٹ. وہ پتہ نہیں اس کو شاید وہ راستہ گم ہو گیا تھا اکارڈنگ ٹو دیم، کہ پہلے وہ ویسٹ پہ جاتا تھا پھر وہ ایسٹ پہ آ رہا تھا. جہاں سے شروع کرتا تھا وہ ایسٹ ہی تھی نا، اگر وہ ویسٹ پہ جاتا تھا تو جی ہاں وہ واپس پھر ایسٹ پہ آتا تھا، پھر اس کو ویسٹ میں مرکی واٹر ملتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہاؤ وڈ دے سائیکولوجیکلی پلیس دا جرنی آن دا پلانٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں سبب کا مطلب وہ کلیئر ہو گیا یہاں پہ. جی اب میں نے اس لیے زید بن اسلم کو کوٹ کیا ہے رحم اللہ کو، کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اس وقت کے لوگوں کی سائیکولوجیکل ٹیوننگ بالکل ٹھیک تھی. یہ بیچ میں ہم نے کہیں پہ نا یہ بس خود ہی اپنی طرف سے ٹھیک ہے بس ایسی بات کی کہ جس کو جو ان کے لیے حیرت زدہ تھے. غرباء کا لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ اسلام غرباء کے ہاتھ میں ہے اس وقت، اور پھر اینڈ میں جب ان کو ترقی بھی ان کو ملے گی جو غرباء ہوں گے. اور غرباء کو عربی کیسے سمجھتے ہیں؟ ہم غریب کی طرح غرباء نہیں ہیں کہ جو ویئرڈ باتیں کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کیا عجیب و غریب باتیں شروع کرتے ہیں. تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب تک صحابہ اکرام کا فلسفہ اور اینگل نہیں نا کلیئر ہوگا، اور پرسپیکٹو کس اینگل سے دیکھتے تھے وہ، تو تب تک حضرت ادریس مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں نے حضرت ادریس کو اوپر کیسے پہنچایا. ہاؤ ڈیڈ حضرت ادریس گو اپ؟ بالکل شیخ، یہ آگے پڑھنے کی بھی جو ہے نا وہ تھوڑی فرمائش آ رہی ہے. جی میں ابھی آگے آ رہا ہوں سر. 84 سے تو شروع کیا ہوا، 85 فتبع سببا سو ہی فالوڈ اوے. جی ہی فالوڈ اوے. فالوڈ اوے زمین میں کیوں فالوڈ اوے؟ سبب وہی ہے، ہی فالوڈ دا ورم ہول. اوکے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها بالکل تغرب فی عین حمیۃ. یہاں پہ آ کے نا عمومی طور پہ مسلمان کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار وہ زمین میں ہے نا، تو سورج زمین میں غروب ہوتا ہے. Until when he reached the setting of the sun. جی جی بالکل. He found it as if setting in a spring of dark mud. تو کیا کسی انسان کی سائیکالوجی میں ہے کہ سورج کسی ڈارک مڈ میں غروب ہوتا ہے؟ ہم میں سے کوئی سوچتا ہے ایسے؟ صحیح. یہ کون سے علماء کرام نے بیچ میں سے سورج کو زمین پہ یوز کیا؟ سینی زمین پہ ہو سکتا ہے جو ڈارک ہے. بلیک سی اٹس ناٹ ریئلی ڈارک. میں آپ کو بتاتا ہوں سورج زمین پہ غروب ہی نہیں ہوتا. پوری دنیا پہ حکمرانی ہے ذوالقرنین کی، اس کو اتنا نہیں پتا کہ جہاں جاتا ہے سورج آگے سے غروب نہیں ہو رہا. صحیح. یہ تو کامن سینس کے خلاف. یا تو اس کو پوری دنیا میں حکمرانی نہ دیں، صحیح، یا اگر دے رہے ہیں تو پھر اس کو اتنی تو ایکسس دیں کہ ہاں اس کو جہاں پہ بھی جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے سورج ادھر غروب نہیں ہو رہا، سورج اور بھی آگے جاتا ہوں تو پھر سورج ہی ملتا ہے مجھے. مغرب اور مشرق دونوں کے اینڈ نکال دیں. ابھی میں قرآن پاک سے ہی بتاؤں گا آپ کو کہ کہاں سورج غروب ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. سورہ یاسین کی نا آیت نمبر 9 میں آئی تھنک 9 یا 4 9 سے لیٹ می سی. ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ ذوالقرنین کہاں پہ سورج غروب ہونے کی جگہ دیکھتا ہے، اور عین حمیہ بھی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. سورہ یاسین ورس 9. جی ہاں، سورہ یاسین ورس 9 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. اچھا یہ میں سورہ یاسین کی ہے وَالشَّمْسُ وَالتَّجْرِي. دیکھیں جی وہ 9 نہیں ہے، میں نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. یہ شیخ آگے کی ہے، کافی آگے کی. میں نکال لیتا ہوں، آپ تب تک بات. 38 دیکھیں اس کی. اوکے 36 38. جی 38 دیکھیں. میں اصل میں نا 3 الگ الگ چیزیں اس وقت سوچ رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک، میں نکال دوں. سو آپ کو بھی ذوالقرنین کی نا جرنی ہم دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سیٹنگ آف دا سن اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یس ورس 38. جی ہاں 38. اینڈ دا سن رنز آن کورس ٹوورڈ اٹس اسٹاپنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے. دیٹ از دا ڈٹرمنیشن آف دا ایگزالٹڈ ان مائٹ دا نوئنگ. سو وٹ از دا اسٹاپنگ پوائنٹ ہیئر؟ یہ بس عربی کھل جائے میں آپ کو. نہیں عربی میں نہیں ہے، اردو میں. اس کی عربی میں تو مستقر لہا ہے نا. مستقر لہا کی تو ہے کہ ایک خاص مدت کے لیے غالباً. جسٹ اے مومنٹ. عربی والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. ہاں بس والشمس تجری لمستقر لها. ٹھیک ہے. یس. اب اس کا آسان سا مطلب یہ ہے جو کہ کسی بھی ٹرانسلیشن میں مل جائے گا کہ سورج اپنے ایک خاص
مقام تک سفر کر رہا ہے. مقام تک سفر بالکل یہی ہے, اس مدت کے بعد اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یس یہ تو سائنٹیفک ہے, یہ بالکل بیسک سائنٹیفک سائنس جو ہے وہ ذوالقرنین نے کہ اس میں کیوں نہیں لگا رہے, وہاں پہ بھی سائنس لگائیں کہ سورج زمین پہ تو غروب ہی نہیں ہوتا, وہ بھی سائنٹیفک ہے. زمین سورج سے بڑی دور گھوم رہی ہے, سورج زمین کے اوپر آگے کہیں غروب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں, سورج اپنی جگہ پہ جا کے ختم ہوگا, اور وہ جگہ کون سی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, وہ ہے ڈارک پلیس, دا ڈارک مڈ, جس کو آج ہم سب کو پتا ہے ڈارک مڈ کیا ہے. ہر ستارے کی ایک سیٹنگ پوائنٹ کو ڈارک مڈ ہی کہتے ہیں ہم. سائنس آج اس ہر ستارے کو ڈارک مڈ سے ہی کہتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بلیک ہول ہے. لیکن اچھا کہ ہر ستارہ اپنے بلیک ہول کی طرف موو کرنا ہے, یہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن پاک نے اتنی دفعہ بتایا کہ اس دن اذا شمس کورت, یہ کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, آیت سورت نمبر کیا ہے, sun will be folded up. نہیں کھولے نا ذرا, سورہ تکویر ہے 81 ہے کہ اذا الشمس کورت 81. شمس کورت کیا ہے, when the sun will be folded up. یہ ترجمے میں نہ جائے نا آپ. when the sun is wrapped up in darkness. darkened. darkened, yes. تو وہ بلیک ہول میں انٹر ہو جائے گا نا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اور میں بلیک ہول کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گی, پروسیس ختم ہو جائے گا. بالکل. ایوری اسٹار either is going to turn into a black hole or will go into a black hole. Event horizon. Yeah, I think this is the so from its starting point, which is the nebula, to the black hole, which is the or the supernova. بالکل ٹھیک, دو ہی کیسز ہیں نا اسٹار کے. اب تو ہمیں سب کچھ پتا ہے اس بات کا, صحیح, کہ ستارہ اپنی شروع کی ایک خاص جگہ سے کرتا ہے اور اینڈ ایک خاص جگہ پہ کرتا ہے. میں اس لیے اس طرف ہاتھ لے کے جا رہا ہوں کیونکہ وہ بلیک ہول پل کر رہا ہوتا ہے ستارے کو. ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ بلیک ہول سے پل ہونے کی بجائے خود ہی سائز میں پھٹے گا تو وہ پھر خود بلیک ہول بن جائے گا. وہ میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں, جن کو بلیک ہول کا کانسیپٹ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کو, اللہ اکبر, سب سے بڑی چیزوں سے مزین کیا. ٹھیک ہے. اور اس پورے کے پورے سسٹم کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے گریوٹی کی فورس بنائی. اور گریوٹی کی فورس کیسے بنائی اللہ تعالیٰ نے, یہ بیسک کانسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ڈیپ سائنس میں نہیں جاؤں گا. کہ ستارہ جتنا بڑا ہوگا نا اس کو, اچھا بلیک ہول بنتا کیسے, ستارے کو نا شرنک کر دیں, اور اتنا شرنک کریں کہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے ستارہ, ہاتھوں میں لٹرلی اتنا سا بن جائے ستارہ. سنگولیرٹی بیسیکلی کیا کہ تو اس کا جو گریویٹیشنل پل ہے نا, اور جو اس کا بائی دا وے میس اتنا ہی رہے گا, ٹھیک ہے. اور اس کو گریویٹیشنل پل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بلینز میں ہوتا ہے. اس کی میں بڑی سمپل اگزامپل آڈینس کو دیتا ہوں, سمجھ جائیں گے. میں اس کو آپ اس سے پہلے کہ آپ دیں, میں آپ کو چلے آپ پہلے اگزامپل دیں, پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہاؤ ویئر ایم آئی گیٹنگ ایٹ. وہ آڈینس کی اس کے لیے کہ برج الخلیفہ جو ہے اٹ از میڈ آف ایٹمز obviously, اینڈ ایٹم از موسٹلی ایمٹی. اگر اس کی ایمٹینس کو ریموو کر دیا جائے اور صرف اس کے نیوکلیس کو دیکھا جائے جس کا اصل میں ویٹ ہے, تو برج الخلیفہ کین بی شرنکڈ انٹو لٹرلی what should we say a grain of sand. لٹرلی اس کا وہ رہ جائے گا. اور مشکل ہو جائے گا آڈینس کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک ستارے کو نا پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے ستارے بنائے, جی جتنے بڑے, جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شرنک کیا تاکہ پوری کی پوری ایریا کے اندر گریویٹیشنل پل سے سارے کے سارے اپنے اوقات میں رہیں سارے, ٹھیک ہے, اپنے محور میں رہیں. صحیح. سو جتنا بڑا ستارہ ہوگا اتنا زیادہ ایریا کے اوپر وہ کنٹرول کرے گا اپنی گریوٹی, جی کی ویلیو بنے گی نا. بالکل ٹھیک. سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے ستارے بنائے ہوئے ہیں. جی اس کے سمپل کامن سینس کے لیے سائنس بھی پہنچ چکی ہے کہ اتنا بڑا ستارہ ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کا اتنا بڑا بلیک ہول نہیں کریٹ ہوگا. اور اگر بلیک ہول نہیں کریٹ ہوگا تو سسٹیننس آف گریوٹی پوری کی پوری اسپیس میں قائم نہیں ہو سکتی. اوکے, ٹھیک ہے. سو اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا اینڈرومیڈا کتنا بڑا ہے سورج سے, تو وہ اس لیے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر بنائی ہوئی تھی. اب وہ جب پھٹے گا تو وہ بلیک ہول بنے گا, تو وہ اپنے سے there is a star that we know which is 200 billion times bigger than the sun. ٹھیک ہے. The first Big Bang was 540 billion times bigger than the sun. 540 billion times bigger than the sun. So وہ کتنا بڑا ستارہ تھا جو کہ پھٹا تھا اس وقت. شیخ ایک سوال ہے کہ are black holes portals? No, okay, that's a good question. ابھی آتا ہوں اس کے اوپر, ابھی it's too soon. I'll tell you what black hole is the star that is condensed right into the smallest possible unit. ٹھیک ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, سمپل وہ میخ ہے, کیل لگی ہوئی ہے. اوکے.
کہ جس سے پوری کی پوری اسپیس گریوٹی کے اپنے پورے کے پورے فورس کو مینٹین کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہر چیز لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی طرف گریوٹی کو پل کروا دی. سو دا کلوزسٹ اسٹارز اسٹارٹ ٹو گو ٹوورڈز دا بلیک ہول. ہمارے سولر سسٹم کا بلیک ہول تو ہمیں پتہ ہے کہاں ہے, اور ہمارا سن از south east of the, if you look at it from the picture that you get, it is on the southern tip of the galaxy that we have. ٹھیک ہے. اور اس کے سینٹر کی طرف موو کر رہا ہے سن. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ بلیک ہول جو ہے وہ ڈارک اینڈ مرکی, ڈارک اینڈ مڈی ہے, جو کہ سب پورے سائنس کو پتا ہے کہ اٹ از بلیک اینڈ اٹ از فلڈ ود ڈارک میٹر. اوکے. وہ بھی ڈارک میٹر ہی کہتے ہیں اس کو. جی. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ عین حمیہ کے پاس ہے, تو عین حمیہ کی ہم نے کیا ترجمہ کیا ہوا ادھر؟ جسٹ مومنٹ. اوکے, یہ ورس 85 ہے. ہاں 85 میں بھی ہوگی, پھر 86 میں بھی, 86 سے کوئی. اوکے. فاتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا, until when he reached the setting of the sun he found it as if setting in a spring of dark mud, and he found near it a people. Allah said, O Zulkarnain, either you punish them or else adopt them a way of goodness. ٹھیک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوالقرنین کو آپشن دیا. یاجوج ماجوج نہیں ہے لیکن یہ. ہاں ابھی کہاں یاجوج ماجوج ہے, ابھی تو ذوالقرنین نے پہلے فرسٹ جرنی کے اوپر فرسٹ سبابا کے اوپر اپنے اس کی فالوئنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. He went to the setting of the sun. اوکے. setting of the sun کا مطلب ہے کہ وہ والا پوائنٹ جو سورہ یاسین میں کا اس سورج کا, ہمارے سورج کا ایک سیٹنگ پوائنٹ ہے, وہاں پہ پہنچا, وہاں پہ اس نے دیکھا کہ واقعی there is a black hole there. اچھا. You understand me? Of course he didn't go inside the black hole, or even if he did, he didn't say that in the ayah. What he says is close to that there is a planet جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جو بھی ابھی واقعہ شروع ہونے لگا اس کے ساتھ. بٹ اگر یہ تھیوری مان لی جائے کہ ایک پلانٹ ہے اس بلیک ہول, ایک پلانٹ نہیں, کافی پلانٹس کافی ہیں, بٹ دے آر ہڈن رائٹ فرام کامن پرسنز. وہ بیریئر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ابھی بیریئر کہاں ہے. لیکن ناسا تو ایسا کچھ نہیں, ایلین لائف تو کب سے ریسرچ کر رہی ہے. NASA cannot see through the sun anyway, you know that, right? Yeah. And there's a lot of other things that NASA cannot see, but they're looking into so many things which you have no idea. And I'm going through them research daily. So I know that they're going to strike into so many possibilities. ابھی انہوں نے بتایا کہ 300 نئے سیارے پلانٹس ہمیں پتہ چل گئے کیسے وہ شیڈو آف دا سٹارز کے اوپر, جب ستارے کسی اور گیلیکسی میں, نہیں ہماری گیلیکسی میں, ملکی وے گیلیکسی. جی ہماری, that's something I'll check up, but 300 planets inside our own galaxy کے اوپر بھی جو انہوں نے ابھی کیا ہے کہ alien life form کے اوپر. ٹھیک ہے. How do they check that? ستارے کی روشنی کو نا وہ دیکھتے ہیں کہ فلکر کہاں پہ کر رہی ہے. وہ فلکر کا مطلب آگے سے کوئی چیز گزری ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے جوپیٹر کے 1% فلکر ہوتا ہے. اگر جوپیٹر کا سائز کا کوئی پلانٹ گزرے نا تو جیسے جوپیٹر سے بڑا کیا پلانٹ ہونا. جی. تو وہ دیکھا 1% فلکر جو ہے نا وہ نہیں تھا, وہ 15% فلکرز آ رہے تھے, وہ بھی کلسٹرز میں. ٹھیک ہے. تو ایسٹرائڈ تو ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. سو دے سیڈ اٹس ناٹ ایسٹرائڈ, اٹس سم تھنگ ایلس. اور جو لاسٹ کنکلوژن انہوں نے کیا کہ 2 پلانٹس کے اوپر 2 مخلوقات کے آپس میں لڑائی ہوئی ہے. یہ دیٹس the fun theory that they're actually presenting, کہ اس کے علاوہ ایکسپلین نہیں ہوتا 15% of the shadow on the star's light. تو کیونکہ جوپیٹر سے جتنا بھی بڑا مرضی پلانٹ کر لیں, ٹھیک ہے, وہ 200 کے کلسٹرز میں آگے سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے. It is irrelevant, میں اس طرف نہیں جاؤں گا ابھی, but what I'm saying is they are right on top of that. ٹھیک ہے. یعنی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو بلیک مڈی واٹر کا بتایا گیا ہے یہ بلیک ہول آپ کے مطابق جی میرے مطابق تو یہ, اور وہاں پہ کسی پلانٹ میں وہ ایک قوم کے پاس گئے. یس. اوکے. اور میں بتاتا ہوں اس کا ثبوت بھی کیا ہے کہ وہ پلانٹ کیسے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا آگے سے. جی جسٹ اے مومنٹ, ورس نمبر 87 نکالیں گے ہم. اوکے. وہ تو اسی قوم کے اوپر بات بتا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. He said, as for the one who wrongs we will punish him, then he will be returned to his Lord and he will punish him with a terrible punishment. But as for the one who believes and does righteousness, he will have a reward of paradise and we will speak to him from our command with ease. Summa atba'a sababa, then he followed another way. اب یہاں پہ نا کچھ بھی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ ہم نے ذوالقرنین کو ایک ٹیسٹ دیا. ٹھیک ہے. کہ 2 آپشنز دے رہے ہیں تمہارے سامنے ہیں. بالکل. یا تو ان کو تباہ کر دو
یا پھر whatever you want to do with them in sort of اس کا بھلا کرو. تو he said کہ جو ان میں سے believers ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کروں گا میں, ٹھیک ہے, ورنہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ تھوڑی رہے ہیں. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ نہیں پوچھتے ہوتے, ٹھیک, اللہ تعالیٰ سے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ is the Lord of all lords. So he said I'm giving you two options. What are you going to do? He said I'm going to do whatever you will. Transgressors کو punishment ملے گی اگر انہوں نے transgress کیا تو, ٹھیک ہے. Now what happened to them? We don't know. We don't know, yeah. Then he went, whatever he did, of course he did whatever was in compliance with the rule of Allah. And then he goes to followed another way. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم, until when he came to the rising of the sun. Yeah. He found it rising on a people for whom we had not made against it any shield. جی, اب اس کا قرۂ عرض کے اوپر کسی بھی قسم کا نکالنا, پہلے تو میں واپس آتا ہوں شیخ عمران صاحب کے اوپر, ٹھیک ہے, جن کے اوپر سب سے ڈیٹیل انہوں نے بات کی کہ انہوں نے بلیک سی کے اوپر کہا, کیونکہ اس کو بلیک اس لیے کہتے ہیں, وہ بلیک ہے, اس کو مرکی سی نہیں کہتے جی, وہ بلیک سی ہے. وہ بلیک سی میں کوئی مڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس لیے مٹی ہو. بالکل ٹھیک. دوسری بات, sun does not set in the black sea. I do not know what angle are we looking at, but sun never sets in the black sea. Sun sets, the earth revolves around the sun. Sun does not set anywhere on the planet. Yes. So let's assume کہ وہ black sea میں set کرتا تھا. تو کیا ذوالقرنین کی باؤنڈری black sea پہ تھی؟ کیا وہ آگے نہیں جاتا تھا کہ ہاں میں آگے؟ یہ بائی دا وے ایک کرسچن نے اعتراض اٹھایا تھا قرآن پہ نعوذ باللہ کہ آپ کے خدا کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ سورج تو سیٹ ہی نہیں کرتا دنیا میں. ہمیں پتہ ہے سورج یاسین میں اللہ نے بتایا کہاں سیٹ کرتا ہے, وہ شیخ عمران کو نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ از, یہ آپ ایسٹ کی طرف آیا, ایسٹ کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ, شیخ عمران صاحب نے اس کو ایسٹ کی طرف لیا کہ رائزنگ آف دا سن. ٹھیک ہے. سن ڈز ناٹ رائز in planet Earth, nor does it rise in any other planet. Okay. Rising of the sun کی جو translation ہے نا, that's the origination of the where the sun is taking birth. یہ ہے اس کا مطلب کہ جب وہ واپس جہاں پہ ڈیتھ والی جگہ پہ آیا, this is the black hole, now he goes to the opposite direction. ایک اور ascent. یہ تو ایونٹ ہورائزن ہے نا کہ دیکھیں سنگولیرٹی کی طرف جا رہی ہیں, یہ مت کیوں سنگولیرٹی ہے نا, میں آپ کو نا میں اس طرف جان کے سنگولیرٹی ٹو بلیک ہول. No, why are we even talking about the black hole now? We are not even talking about the sun going into the black hole. You have to understand the sun has not gone to the black hole. Okay. He was not in future. ٹھیک. He did not go into the future. That's a good question. Yes. If he had gone into the future, then yeah, he would have seen kya hai. Magar if he had gone to the future, then he would have been dealing with Yajuj Majuj on the planet. You have to understand that. And even if he did go to the future, it is irrelevant right now. Right. Because it is not on the planet Earth what it ever did. اللہ نے تو بتایا بھی اس قوم کے ساتھ کیا کیا. بالکل ٹھیک. Now he is coming to, کیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ واپس he is coming to the past, rising of the sun, جب سورج پہلی دفعہ پیدا ہوتا. No. He is coming to the place where the sun took birth. And that is something which has another place. اب میں بتاتا ہوں زمین پہ کیوں نہیں ہے. خود بتایا اس قوم نے. اس قوم نے کہا ہمارے پلانٹ پہ ایٹماسفیئر نہیں ہے, پلیز اچھا کریں ہمارا. دیکھیں نا کیا کہا اس قوم نے. Okay. Then he followed away until he came. When he came to the rising of the sun, he found it rising of people for whom we had not made against it any shield. Sun سے کوئی شیلڈ نہیں رکھی تھی. جی, زمین میں ایسا کون سا علاقہ ہے کہ جس میں لوگ ایسے کہیں کہ ہمارے پاس سن کے خلاف شیلڈ نہیں, بادشاہ سلامت ہماری کو مدد کریں. مطلب چھتیں نہیں ہیں ہمارے گھروں کی, کیا مطلب اس کا کیا, یا ہمارے پہ بادل نہیں آتے. What is the shield that is not available on the planet Earth? ٹھیک. Or any part of the planet? Okay. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Thus we had encompassed all that he had in knowledge. ثم أتبع سببا. Then he followed another way. Yeah, then we do not know whatever happened. Okay, so we're not going to put two and two کہ وہاں پہ کیا کیا. اگلی حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما. اچھا آپ نا یہاں پہ نا دو مسئلے ہیں. ایک تو میں نے جو whatever I'm going through, اس میں تو انہوں نے کہا کہ حجاج بن یوسف نے ایک کام کیا ہے جس کی وجہ سے ایک مسئلہ آیا ہے سورہ کہف میں. اچھا جی. اب حجاج بن یوسف نے کیا کیا تھا, اس نے عراب لگائے تھے. اب میرا موقف یہ ہے کہ حجاج بن یوسف اگر عراب بتلائے گا تو پھر قرآن پاک کی جو حفاظت ہے نا اس کے اوپر بھی مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کی طرف نہیں جا رہا میں. حالانکہ سدین اور سدین دو الگ الگ مطلب رکھتے ہیں. اوکے. سدین از دا انویزیبل, مطلب فاگ مسٹ
cloud invisible है, barrier is invisible. Saddain is the visible barrier. Now it is irrelevant for me. What I'm trying to tell you is कि make sure इतनी छोटी सी technicality से भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है बात, और हम ये तवफ़ी का के ऊपर बैठ गए आके. So Saddain ही है यहाँ पे. I will go with the current Arab of the Quran, which of course I'm not going to put anyone into doubt कि क्या पता कुरान पाक में तब्दीली, हालांकि ये तब्दीली नहीं होती, हर डायलेक्ट का अपना तरीका होता है पढ़ने का. तो सद्दाइन जो है ना, इस पे आप आए इसकी ट्रांसलेशन के ऊपर. Until when he reached a pass between two mountains, he found beside them meaning कि उनके साथ. लेकिन अब ये माउंटेन्स का जो लफ्ज है ना, बिसाइड पे तो जो आई मत, ये माउंटेन खुद ही बना लिए इन्होंने. माउंटेन बैन सद्दाइन ने कभी भी नहीं की कि सद्दाइन को माउंटेन कहा हो. कहीं शेख यासिर काजी को मैं सुन रहा था, वो माउंटेन कह रहे थे. वो खाली यासिर काजी बेचारे ने तर्जुमा पढ़ना ना, वो डीप थिंकर थोड़ी हैं वो लोग, उनके तो और भी बड़े मसाइल हैं. ठीक है, आपने आज सारे मसाइल वाले उलमा के नाम मेरे सामने खड़े कर दिए. ठीक है, यासिर काजी हो या गामदी साहब हो. नहीं, यासिर काजी तो चले, वो मतलब कुछ तो उम्मत को फायदा तो बहुत दे रहे. वो तो गामदी साहब भी थे, नाउज़ुबिल्लाह, किसी की नीयत पे शक. बिल्कुल ऐसे ऐसे लोगों को गामदी साहब ने भी अंधे कुएं में से बाहर निकाला होगा कि जो कि जॉर्ज बुश को अल्लाह मियां मान चुके थे. ठीक है, मानना तो पड़ेगा. लेफ्टिज्म हैज मोर. बहरहाल सो यासिर काजी साहब के खिलाफ मैं कोई बात नहीं कर रहा. इस तफसीर को जो कि इस देखें, एक लफ्ज़ ही गलत मिलेगा मुझे कि आप आलू को इस्तेमाल करें. ठीक, तो आपने आलू की तो भुजिया ही बनानी है ना. जब मैं आपको दूंगा ही आलू, तो फिर आपने भुजिया ही बनानी है. फिर जब उस बेचारे को मिलेगा ही क्या उसे कहते हैं, सद्दाइन का मतलब पहाड़, उसने तो चैलेंज ही नहीं किया इस बात की. ठीक, देखें कुरान पाक का कोई भी स्कॉलर हो ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैं डॉक्टर इसरार साहब की ना बहुत बहुत तकरीम करता हूं, बिकॉज जो एफर्ट उन्होंने की थी ना, बड़े कम लोगों ने पाकिस्तान में की. मगर जब वो हजरत मरियम के सूरह मरियम के तफसीर में गई ना, तो उन्होंने कहा कि दो तरह की नबी हैं. जब अल्लाह ताला का नबी उन सिद्दीका के दो तरह, एक सिद्दीक नबी हैं और एक वो हैं जो कि रसूल बनाए. सूरह मरियम की बड़ी खूबसूरत बात है, नबियों की दो बाइफरकेशन दी हुई है. ओके, हैरत की बात है, सिद्दीक नबी वो तमाम हैं, गौर करें तो, जिनको अल्लाह ताला ने असेंशन दी थी. अगर हम गौर से ना वो लिस्ट निकाले ना, कि अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसी इंटरगैलेक्टिकल विजिबिलिटी उनको दी थी जिनको अल्लाह ताला ने सिद्दीक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो बंदे जबरदस्ती उन्होंने कहा कि चक्राएं मुझे तो चाहिए. ऊपर हज़रत इब्राहीम के साथ और भी बड़े वाक़ात थे, फरिश्ते आके इंटरवेंशन करते हैं हज़रत इब्राहीम के केस में. तो ठीक है, हज़रत इदरीस नाम लेके बताया कि ये तो वो है. फिर मूसा, you name it, there are 11-12 names. ठीक है. So what I'm saying is, what Dr. Israr says कि सिद्दीक वो नबी हैं जो कि एक्सट्रोवर्टेड नेचर के होते हैं साइकोलॉजिकली, और इंट्रोवर्टेड होते हैं, और रसूल वो हैं जो कि एक्सट्रोवर्टेड होते हैं. अच्छा. And I'm thinking at that time of how shallow can anyone be to put a behavioral psychological construct into a literal linguistic terminology of Allah subhanahu wa ta'ala कि सिद्दीक और रसूल के अंदर मेरी साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट कहाँ से आएगी. ठीक है, मैं बिहेवियर में ज़्यादा बातूनी हूँ या कम बातूनी हूँ. ठीक है. समझने. However, people take this angle because जहाँ से उन्होंने पहली तरबियत ली होती है ना, वहाँ से ही वो अपनी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं. So that's why I'm talking about यासिर काजी साहब, कि उन्होंने अगर माउंटेन का मतलब ही ले लिया, तो बेचारे को चाहिए था कि भैया, वो तो उन्होंने नहीं, बॉसों ने लिया हुआ है जी, काफी माउंटेन्स ही है इसका जो है ना, मेजॉरिटी जितने भी स्पीकर्स हैं तो माउंटेन्स. सो देन का जो लफ्ज है ना, इट्स अ वेरी क्लियर यूज जो कि अल्लाह ताला ने किया. मैं आपको बता देता हूँ. सूरह यासीन आयत नंबर 9 देखिए. आयत नंबर 9 वो तो देखी थी शायद हमने. हाँ, वो देखिए ना, उसमें क्या है. ओके, सूरह यासीन वर्स 9, उसमें तो आई थिंक सद्दाइन का नहीं है. देखें ना अल्लाह ताला ने कैसे कहाँ पे क्या चाबियां रखी हैं. मैं अगर अल्लाह करे वो वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन. ओके, वो मिन खल्फिहिम. यहाँ पे पहाड़ी अल्लाह ने डाली थी, क्या मतलब है. And we put before them a barrier and behind them a barrier. And covered them so they do not see. So I do not understand ये why is a scholar of Quran not understanding कि कुरान पाक खुद एक्सप्लेन करता है अपने आप को. हाँ जी, तफसीर बिल कुरान से तफसीर. नहीं, तफसीर की भी जरूरत नहीं ना. सूरह इसका मतलब भी तो देखें, सूरह यासीन में ये सद्दा का लफ्ज कहाँ पे फिट किया अल्लाह ने.
बैरियर उनके आगे और पीछे, और आगे से अल्लाह ताला ने अगयाश, ये लफ्ज क्या बोला, फखशैनाहुम, कि मैंने फिर उन दोनों को कवर भी किया है ताकि इनको नजर भी ना आए, फहुम ला युबसिरून, ताकि देख ना सकें जी। ओके। तो ऐसा क्या है जो कि हमें नहीं समझ आ रहा कि सूरह काफ के अंदर अल्लाह ताला जब लफ्ज यूज करते हैं हम अचानक उसको पहाड़ बना लेते हैं, ठीक है, और जब सूरह यासीन में होती है तो हम उसको एक तलिस्माती सी बैरियर क्रिएट करते हैं, और फिर उसको कहीं से ऐसा कवर भी देते हैं कि हम उन्हें नजर भी ना आए। दिस इज समथिंग व्हिच इज अ गेम दैट पीपल आर प्लेइंग विद अस। I'm telling you, there is no other explanation. Otherwise, when I see, I'm thinking, how can you use a word which is not even fitting that description? ऊपर से जब एक बंदा मुंह से जुल्करनैन से कह रहा है कि सूरज से हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, इसका किस तरीके से कोई मतलब और लिया गया? इसके दो मतलब बता देता हूँ मैं आपको। एक मतलब ये है कि हमारा एटमॉस्फेयर नहीं, दूसरा मतलब ये है कि हमारा जो प्लेनेट है ना वो एक्सिस पे रिवॉल्व नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर, कुड भी एक एटमॉस्फेयर वाली बात तो जबरदस्त है, वो तो क्लियर है। तो सन से प्रोटेक्शन यानी कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओजोन है जो कि जो रेडिएशन कॉस्मिक रेज और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह, उससे could be any other layer as well, but ozone is the prime protector। या ठीक है, बाकी की जो रेज हैं और जो लेयर्स हैं ना उनके और भी बड़े फायदे हैं, मगर सूरज के हमारे जो प्रोटेक्शन है ना वो ओजोन करती है। ठीक है, ठीक है। अब वो उसका मैग्नेटिज्म से इतना गहरा ताल्लुक है कि सारा का सारा काम ही उसके थ्रू करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। फिर और भी बड़ी लेयर्स हैं, मैं इस वक्त आपको ये बता रहा हूँ कि समझ लें फॉर सम रीजन कि नहीं ये मतलब नहीं था। तो दूसरा मतलब बड़ा क्लियर है कि हमारा जो सयारा ना वो अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करता, हम सूरज से इतने एक्सपोज्ड हैं कि हमें कुछ कर हमारे लिए। ठीक है। तो या हमारा सयारा घुमा दे, ओके ओके, he had a way, right, according to everybody। ठीक है। तो then he had a way of doing that as well। अब तो साइंस भी सारा घुमाने की 12 डिग्रीज चेंज कर चुकी है अपने एक्सिस को। ठीक है, ठीक, क्या पता जुल्करनैन ने भी करते हो। So the point is so clear when you look at it from a simplicity rather than complication of people। ठीक, कि नहीं यहाँ पे पहाड़ ही डालना मैंने कि सद्दाइन का। तो चलें ये इसको फिर सद्दाइन की आपके बैरियर, ठीक, which is until when he reached between the two barriers, the setting of the sun और राइजिंग ऑफ द सन से अब निकल चुका है, वो निकल चुके हैं ना। अब उसने बीच में से गुजरा है दो रास्तों के, ठीक है, कि जहाँ पे दोनों बैरियर्स हैं। ओके, he found beside them min dunihima means it's not beside them, it's beyond them। बैरियर के बियॉन्ड जाना जरूरी है ना यहाँ पे। And he found beyond them, now he's entering that portal, a people who could hardly understand his speech. Now this is the biggest king on the planet, they cannot understand his speech। However, ये बात इतनी जरूरी है आपको समझना कि अल्लाह ताला ने ये तीसरी कौम के बारे में बात की है। इसका मतलब है बाकी की दोनों कौमें could understand his speech। बहुत क्रिस्प कॉन्सेप्ट समझिएगा इधर। ये वाली बात अल्लाह ताला को पीछे दोनों कौमों के बारे में नहीं की उन्होंने, सही, और फ्लुएंट गुफ्तगू ही है दोनों से। ठीक है, और इस केस में भी जुल्करनैन could understand his speech, they couldn't understand his speech। That means it is a far off galaxy now they are not going to understand him, but what he does is, आगे पढ़िए वो क्या करता है। They said, O Zulkarnain, indeed Yajuj and Majuj are great corruptors in the land, so maybe a sign for you an expenditure that you might make between us and them a barrier। यहाँ सद्दा की बैरियर, वही वाली बैरियर जो पहले, वही वाली बैरियर, माउंटेन नहीं है। नहीं, माउंटेन कहाँ से आ गए थे? वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे तो फिर बैरियर, जी बैरियर ही है। यहाँ पे तो पास माउंटेन हमने बनाया ना, खुद ही पहाड़ बनाते हैं। ठीक है, तो ये लोग जुल्करनैन से फिर बात कैसे कर रहे थे? अगर अभी पिछली आयत में हमने पढ़ा ना कि who could hardly understand his speech, जुल्करनैन की स्पीच उन्हें समझ नहीं आ रही थी, तो फिर वो जुल्करनैन से बोले तो जुल्करनैन को उनकी समझ आ रही थी। यस, और उन्होंने कहा कि याजूज माजूज ग्रेट क्रप्टर्स हैं, तो हम कुछ एक्सपेंडिचर आपको देते हैं, आप बैरियर बनाएं। तो काफी बातचीत शुरू हो गई है, द वे दे आर कम्युनिकेटिंग। पैसे ले लो यार, कुछ कर दो हमारे लिए। हाँ, इसी तरह कह रहे हो। जुल्करनैन कहते हैं भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास जो क़ाला मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी खैरुन फ़अइनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। He said, that in which my Lord has established is better than what you offer, but assist me with strength, I will make between you and them a dam। रदमा डैम, शेख डैम से क्या मुराद? ये मेरी मुराद नहीं है, इनकी मुराद है। मुझे नहीं पता कि ये डैम इन्होंने क्यों बनाया। The point is, ठीक है, it's एक रदमा का जो
ابھی کیونکہ اٹس ناٹ ا بگ فیکٹر سو آئی ایم گونا لیٹ اٹ گو کہ چلیں ڈیم ہی بنائیں ایون تو ڈیم کیا ہے بند کر دیں دیوار بند کر دیں. ٹھیک ہے. اب دا ریئل کوشش آیت کا نمبر کیا ہے؟ دس از ورس 95 ہے. اب یہاں پہ وہ بیریئر بنانے کے بجائے ردمہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. So you have to understand there's so much which does not connect if you look at it from the conventional angle. اور امام نووی ایسے نہیں کہہ گئے کہ غور کرنا یہاں پہ بڑے طریقے سے الفاظ کا چناؤ کر گئے ہیں. ٹھیک ہے. So اب آگے بھی چلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھیا ہمارے پاس نا یہ یاجوج ماجوج آگے نہ کرپٹ کر رہے ہیں ہمارے علاقے کو. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے اس بیریئر کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا کریں. ٹھیک ہے. اینڈ ہی سیڈ سم تھنگ جس بیریئر کے تھرو وہ آتے ہیں. جی یہ تو کامن سینس ہے کیونکہ وہ آیا ہی 2 بیریئرز کے بیچ میں اور اس نے دیکھا ہے کہ وہ علاقہ ہے. وہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ 2 بیریئرز کے بیچ میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے بیریئر سے انٹری اینڈ ایگزٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بیریئرز جو ہیں ان میں سے ایک قوم آ جاتی ہے بار بار آتی ہے ان کو تنگ کرتی ہے قتل کرتی ہے. ٹھیک ہے. کرپشن بالکل. اینڈ دین دے سے کہ ہمیں کچھ کرو ہمارے لیے اور وہ بیریئر بند کرنا ضروری ہے اب. ٹھیک. Now that barrier is a wormhole, a portal, or whatever you want to call it, but that is the doorway towards or through and through جہاں سے آپ کی ascension اور parallel journeys ہوتی ہیں جس میں 12 انبیاء کو ہمیں ملی. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا معراج کا جاننا بے حد ضروری ہے ہمارے لیے کیونکہ اور سورہ مریم سورہ کہف کے فوراً بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اس کو ہم نے اوپر لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ادریس کو. ٹھیک ہے. یہ اسی راستوں سے اوپر لائے گئے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اسی راستے سے انہی رستوں میں سے ایک راستے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تو خیر کیا ہی ایکسیس ملا سبحان اللہ. مگر حضرت عیسیٰ بھی دیکھیں حضرت عیسیٰ 7ویں آسمان پہ نہیں ملے آپ. ٹھیک ہے. کہاں ملے؟ چھٹ نہیں نیچے تھے. جی. اور ادریس 4تھے پہ. ٹھیک. So what I'm trying to tell you is کہ these are the 2 people who are considered alive. That's why I'm naming these 2. ٹھیک ہے. تو عیسیٰ ہمیں تو پتہ ہے زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے عیسیٰ کہاں ہے اس وقت؟ سائیکالوجیکلی میں آپ سے سمپل سائیکالوجی کا سوال پوچھتا ہوں. What is the picture you get when you think of حضرت عیسیٰ؟ آسمانوں پہ. کیا آسمان میں کیا لٹکے میں؟ آسمان بہت بڑی جگہ ہے جو آپ کی سائیکالوجیکلی ہر انسان کی سائیکالوجی میں نا عیسیٰ کو ہوا میں لٹکایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس آسمان کا مطلب ہے کہ اس گیلیکسی میں کسی ایک پلانٹ کے اوپر عیسیٰ رہ رہے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملے تھے حضرت عیسیٰ سے جا کے وہ اسی اس آسمان کے علاقے میں گئے تھے نا. اچھا. ہم اس آسمان کے علاقے میں رہ رہے ہیں نا یہاں پہ سیشن کر رہے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. سو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ سے ملے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا میں تھوڑی ملے ہیں وہ. ٹھیک. سمجھ لیں ہوا میں کوئی معراج نہیں ہوئی. معراج کے ہر سٹیج کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ اسٹیشن کیا گیا. اینڈ دین ہی گوز. شیخ پھر کویسچن یہ آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ بڑی فیسینیٹنگ انفارمیشن ہے. ہمیں پتہ لگ گیا پورٹلز کا پتہ لگ گیا. وہ قوم ذوالقرنین یاجوج اکارڈنگ ٹو یو وہ ایک اور ڈائمینشن میں ہے وہاں سے آئیں گے. اوکے. تو ہاؤ اٹ کین ہیلپ اس. ڈائمینشن تو یہاں پہ بھی جن ابھی بھی کسی ڈائمینشن میں ادھر موجود ہے. دنیا میں بھی ڈائمینشنز ہیں. ود ان دی ورلڈ دیر آر ڈائمینشن. لیٹس جسٹ کال اٹ وٹ اٹ از. دے ار ان انذر پلانٹ. ان انذر پلانٹ. اوکے. تو ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اس دس انفارمیشن؟ I'll tell you how it's going to help us. That's a very good question. Why are we even talking about this? میں آپ کو ایک کوشچن پوچھتا ہوں جی کہ سورہ کاف کی تلاوت کرنے کا حکم ہے کہیں پہ دجال کے کیس میں؟ دجال کے کیس میں تلاوت کا نہیں ہے لیکن کس کا حکم ہے؟ سورہ کاف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرسٹ 10 ورسز لاسٹ 10 ورسز میمورائز کرنا ہے. جی. تو اس سے کیا ہوگا؟ فتنے سے بچ جائے گا. جو وہی تو تلاوت کا حکم نکلتا نا سائیکولوجیکلی. تو جی تو میمورائز کرنے کا تو تلاوت کر سکے نا. جی. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ تلاوت نہیں. تلاوت تبھی کام آئے گی جب ہم ایسی جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پہ حکم ہے ساتھ ایک حدیث وہ ہے 10 اس کی باقی کی حدیثیں کنیکٹ کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ بھیا یہاں سے ہوں گی. نا کین آئی سیفلی سے کہ سورہ کہف کی تلاوت سے پورٹل کھلتی ہے؟ کوڈ بی.
بٹ وہ جگہ پہ پہنچیں گے تو کھلے گی نا, ہر جگہ پہ تو نہیں کھلے گی, اور اگر کھلتی ہے تو اللہ عالم کھلے گی. مگر ساتھ ہی میں آپ کو حدیثوں کی لسٹ اب بتاتا ہوں. دجال کے دور میں اللہ تعالیٰ مومنین کو ڈائریکٹ خوابوں کے تھرو گائیڈنس دیں گے, ٹھیک ہے. اور خوابوں کو گائیڈنس کیسے نہیں لگی ہمیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کا خود تشریف آوری ہونا خواب میں. خیر ہم خود جاتے ہیں, اللہ کے نبی تو نہیں آتے, یہ تو جسارت ہوتی. تو جب کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تب خواب کو گائیڈنس ہو, ورنہ میں نے آپ کو بتا دیا مجھے یہ خواب آیا. تو ہزار اور وسوسے ہوتے ہیں کہ یار خواب پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. جیسے حذیفہ کا جو خواب آیا تھا وہ عراق کے شاہ کو 3 دفعہ خواب آیا تو نہیں مانا تھا, حالانکہ وہ ٹھیک تھا اپنے کیس میں کہ میں کیسے مان لوں یار, اللہ کے نبی تھوڑی آئے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے میں حذیفہ ہوں تو کیا پتہ شیطان ہو. سو دوسرا خواب ہے کعبے کا نظر آنا, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو کسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں خوابوں کے تھرو اس وقت گائیڈنس آنی ہے, جی ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس وقت کا ماحول کیا ہو رہا بن رہا اس وقت. تو کعبے کا تو مطلب یہ ہے کہ ڈائریکشن بتا جائے کہ کہاں پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. اور واللہ عالم اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں, مگر کعبے کا تو مطلب ہوتا ہے کہ دس از سم تھنگ ویئر یو شوڈ گو. یا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ڈائریکٹلی آ کے کسی کو بتا دیں کہ یہاں جانا ہے یا یہ کر لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈائریکٹلی بتا دیا جو بتانا تھا, ٹھیک, کہ بھیا سورہ کہف, جی, پہاڑ, جی. پھر ایک اور روایت بتاتا ہوں آپ کو کہ دجال کے دور میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس سے لوگ پلیں گے. اچھا, پلیں گے. اس کا ریفرنس اس حدیث کا وہ میں آپ کو ریفرنس کے لیے اگلے سیشن تک رکھ لیجیے. یہ تو میں نے بہرحال اٹ از آف رزق کے, یعنی کہ رزق کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے نا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ. اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی ابھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے کوئی انسان پل کہہ سکتا ہے. تو مجھے تو سمجھ آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک آپ پوری کی پوری یونیورس کو ایز اے ملٹی ڈائمینشنل ملٹی فنکشننگ آرگنزم نہیں نہ سمجھیں گے تب تک آپ کو قرآن پاک کی بھی اور قرآن پاک کے تھرو ان تمام تر, جیسے حضرت عیسیٰ کو ان کے حواریوں نے کہا نا کہ سورہ مائدہ میں کہ تو ٹیبل کی نہیں اتارتا کھانے والا ہمارے لیے, ٹھیک ہے, تو ٹیبل اتارا نا اللہ نے پھر. صحیح. ایک کوشچن ہے شیخ, کنفیوژن جی کہہ رہے ہیں جی کہ کنفیوژن ہوئی ہے جب آپ نے کہا کہ 7 محمد اور 7 آدم ہیں, تو اس کا مطلب 7 محمد کو معراج ہوئی, اور اس طرح حضرت عیسیٰ بھی 7 ہوں گے, تو وہ جس آسمان میں ہیں کیا وہ وہاں 2 حضرت عیسیٰ ہوں گے؟ مطلب کہہ رہا ہے سوری میں بہت پیارا سوال ہے. میں نے آپ کو جب یہ بات بتائی تھی نا حضرت عبداللہ بن عباس کی, تو میں نے ساتھ ہی یہ بات کی تھی کہ میں اس بارے میں جان کے ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا, کیونکہ پھر ایسی کتاب کھولنی پڑے گی فلسفے کی اور سائنس کی, کہ ورنہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی کہا نا کہ تمہیں ابھی بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے ایک پی ٹیکسٹ ہے اس کے پیچھے. شیخ یہ حدیث کی بھی پہلے صحت جی 100% صحت کے بعد بتا رہا ہوں میں آپ کو حدیث کہ جس طرح 11 تفاسیر میں حدیث ایز از کوٹڈ ہے جو میں پڑھنے کے بعد بتا رہا ہوں. اچھا, یہ حدیث سند کے ساتھ بتائیے آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس کی. مگر میں یہ اس سیشن میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں آپ کو چھوٹا آنسر دے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایک ہی ہیں, 7 زمینوں پہ وہی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ بھی ایک ہی ہیں, 7 زمینوں پہ وہی موجود ہیں. یہ چھوٹا آنسر ہے. اب اس سے اور بھی سوال نکل آتے ہیں, اس لیے میں اب اس بارے میں نہیں جا رہا ابھی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ ان کا مطلب یہی تھا. یہ بعد میں حضرت یوسف العسیری نے اپنی ایک کتاب ہے اس کے اندر پورا کا پورا وہ عربی میں لکھی ہوئی ہے, پورا کا پورا ٹریک بھی ایکسپلین کر دیا ہوا ہے. مگر یہ ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی, کیونکہ اس کے پیچھے پھر جو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا وہ بیسک کانسیپٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں پہنچتے, کہ انٹر گلیکٹیکل اور 7 آسمانوں. جیسے آپ نے اس دن مجھے حدیث سنائی تھی نا کہ حدیث میں تو رنگ ان ڈیزرٹ, رنگ ان ڈیزرٹ, رنگ ان ڈیزرٹ, تو اٹ از a totally different dimension that you were talking about. Even though my question would have been simple کہ رنگ کیوں بولا انہوں نے, سمجھ آئی؟ صحیح. رنگ ان ڈیزرٹ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اسٹون ان ڈیزرٹ کیوں نہیں کہا؟ اٹس اے سرکل ان اے بگ سرکل, سرکل ان اے بگ, مطلب اس لیول پہ سفیریکل ٹریجیکٹری ہو, اور وہ ورٹیکل نہیں ہے, وہ ہاریزونٹل بھی ہو سکتی ہے, وہ ورٹیکل بھی ہو سکتی ہے اور بھی ایٹ دا سیم ٹائم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا لمبا کانسیپٹ ہے. اس کے لیے پھر آپ کو کچھ ایسی کتابیں میں بتاتا ہوں وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے, ورنہ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں جو ہے نا یہ ایسے نہیں سمجھ آئیں گی, اور بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آ رہتی ہیں بائی دا وے. اور اسلام اتنا کلیئر کر کے بتا دیتا ہے نا, کیونکہ اسلام از آل اسٹرانومی.
جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں سورہ طارق جو ہے مطلب اس سے زیادہ ویک ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں جو امت مسلمہ میں سورہ طارق کی ہے والسماء والطارق برائٹ اسٹار مطلب can you possibly imagine or fathom the meaning of Tariq as a bright star? Every star is a bright star. That's why we call it a star. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑائی پہ بڑھائی بیان کر رہے ہیں اور ہم نے کہا اس کو کہ it's a bright star. یہ اتنی کوئی بیسک تعلیم ہے نا اگر اسٹرانومی کے تھرو اسلام کو آیا جائے مگر وی ویر ناٹ اکسٹمڈ ٹو اٹ بیکاز ہمیں بچپن سے ہی فزکس ایسٹرو فزکس تو بہت دور کی بات ہے ہمیں تو بیسک. شیخ لاسٹ فیو کوسچن کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے ابھی تو آپ شروع کیے تھے ہم نے سر ابھی تو میں ابھی اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 1 hour 33 minutes. اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس دن ہم نے جن کی جو آیت عفریت قال عفریت من الجن یہ سورہ نمل کی آیت سورہ نمل کی کیا آیت ہے آپ کو یاد ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں غور سے سنیے گا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے یہ میں آپ کو مثالیں بتاتا ہوں پھر آپ کو پتہ چلے کہ میں کس طریقے سے کنیکٹ کر رہا ہوں سب چیزوں کو اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے اور آپ کے پاس ترجمے میں لکھی بھی ہوئی ہیں باتیں. حضرت سلیمان کا میں آپ کو کانٹیکسٹ بتاتا ہوں پھر آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی عربی پڑھیے گا برکت سے بھی لوگوں کو سمجھ آئے گی. سو دا پوائنٹ از حضرت سلیمان علیہ السلام نے کے دور میں نا جنوں اور انسانوں کی نا آپس میں بہت فرکشن تھی تو یہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جن کی ہمارے پاس اتنی طاقتیں ہیں اور آپ نے ان کو کیوں اتنی لیوریج دی ہوئی ہے. کن کو؟ انسانوں. تو پھر اس کانٹیکسٹ میں ایک پورا واقعہ ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ وہ شیبہ کا جو تخت ہے جی سبا کا تخت کہتے ہیں نا آپ کو عربی میں جی جی کہ وہ کون لے کے آئے گا تو جن نے کہا جو جنوں کا بھی ٹاپ آف دا ٹاپ نون فار ہز اون پاورز اینڈ اسٹرینتھ تھا اس کا نام کیا تھا؟ افریت نے کہا کہ آپ جب تک کھڑے ہوں گے میں تخت لے آؤں گا. جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ کھڑے ہوں گے میں تخت اٹھا کے لاؤں یا محفل برخاست ہوگی نہیں وہ کھڑے ہونے کا لفظ ہے نا عربی میں اچھا تو ہے بتا رہا ہوں کہ ہی سیڈ کہ آپ نے یہاں پہ بیٹھے ہیں جیسے ہی آپ نے کھڑے ہوئے آپ کو تخت حاضر ہوگا. اب دو بہت کرٹیکل پوائنٹس ہیں اس کے اندر سمجھیے گا یہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. ساتھ ہی انسان کھڑا ہوتا اس کا روایت میں بڑا کلیئر ہے امام جوزی نے بھی بحث کی ہے کہ اس کا نام تھا آصف نے کہا کہ آپ کھڑے مت ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کو وہ تخت لا کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے اب میں پھر وہی سائیکالوجی کی بات کرتا ہوں آپ سے یہ تخت سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا تصویر آتی سوچیں تو صحیح یہ اس طرح چیئر کہ وہ صبح اپنی کرسی پہ بیٹھی ہوئی قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک کیا اس سے پہلے آپ اٹھیں اپنے مقام سے پہلے اپنے مقام سے اٹھیں میں لے آؤں گا میں آپ کو پھر وہ بندے نے کہا تھا بندے نے کیا کہا سنیں جی جسٹ اے مومنٹ جی بندے نے کہا said one who had the knowledge from the scripture I will bring it to you before your glass returns to you. And when Solomon saw it placed right before him he said this is from the favor of my Lord to test me whether I will be grateful or ungrateful. یہ اس میں کچھ چیزیں ڈائریکٹ کٹ ٹو دا پوائنٹ کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نا کہ بھیا یہ نشانی دینی تھی تمہیں پورے کے پورے فزکس کی تعلیم ادھر نہیں دینی کیونکہ پھر ڈھونڈو خود اب ایمان کی بیس کے اوپر ہی تو نکلنی ہیں چابیاں. بالکل ٹھیک. اب اس بندے نے کہا کہ یہ اٹھنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا کتنی دیر لگتی ہے ابھی اٹھیں گے پتہ چلے گا کوئی 1.5 سیکنڈ میں نہیں لگتا 1.5 سیکنڈ کیا کوارٹر آف اے سیکنڈ لگتا ہے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے. ہی سے کوارٹر آف اے سیکنڈ از ٹو لانگ آف اے ٹائم. جن از انرجی نا انرجی ٹرانسفر کرنی ہے اس نے اور پھر واپس کرنا ہے میٹر میں کنورٹ تو وچ وی نو ناؤ کہ کس طریقے سے فزیکل ٹرانسینڈ کرتا تھا ادھر وہاں سے اٹھانا تھا واپس لے کے آنا تھا جو کہ بڑی دور ہے بائی دا وے. یہ جیروسلم میں اور یمن کا یہ جیروسلم میں فرسٹ ٹیمپل میں نا جس کا تیسرا ٹیمپل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ پہلا ٹیمپل ہے جس کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے. یہ تھرڈ ٹیمپل مسجد اقصی پہ بنا رہے ہو ڈوم آف دی راک پہ. ہی سیڈ میں آپ کو کوارٹر آف اے سیکنڈ میں لا کے دیتا ہوں. آدمی نے کہا کوارٹر آف اے سیکنڈ از ٹو لانگ مائی لارڈ آئی ول برنگ یو بیفور یو کین بلنک یور آئی اور ساتھ ہی تخت حاضر. دو باتیں بڑی کلیئر ہیں اس میں کہ یہ کہاں سے وہ تخت انسان کہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن نے اتنی دور سے لانا تھا اتنی جلدی اور انسان نے اٹھ کے پھر کہاں سے کیا.
وہاں پہ اچانک ہم نے سائیکالوجی میں یہ بات شن کر دی اپنے کہ نالج آف دا اسکرپچر ہے اس کے پاس. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نالج آف دا اسکرپچر؟ اس کا بڑا آسان سا مطلب ہے. جب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ قرآن پاک کا علم ہے, یہ نالج آف دا اسکرپچر. صحیح. لٹل حدیث ہے کہ جا تجھے اللہ تعالیٰ نالج آف دا اسکرپچر دے, جا تجھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کہنے دے. اور کون سا اسکرپچر ہے ٹھیک ہے جس پہ سلمان نے اسٹیمپ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اگلی آیت میں. تو جب عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں کہ میں کائنات کا کوئی بھی آنسر نکال سکتا ہوں, اور وہ بندہ کہہ رہا ہے صرف کہ میرے پاس نالج آف دا اسکرپچر ہے, میں یہاں سے پورٹل کھولوں گا, وہاں سے انٹر کروں گا, وہاں سے پورٹل کھول کے ادھر لے آؤں گا اس کو. سو اٹ از ناٹ اے اسمال چیئر دیٹ از برنگنگ ان. تو پورا ایک یہ پورا علاقہ ہے, وہ اٹس اے بگ پیلس دیٹ ہی برنگز ان فرنٹ. سو جب یہ کام وہ کرتا ہے ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی, مگر ذوالقرنین جب بیریئر کھولتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ پہاڑ کے اندر لوہے کی دیوار ہے. ابھی میں آؤں گا اگلے سیشن میں جب وہ لوہا اور تانبا کیوں مکس کیا گیا ادھر. اٹ پرفیکٹلی ایکسپلینز آف ہاؤ دا اسٹیٹک چارج وہ کس. اچھا دوسری بات, قرآن پاک خود بتا رہا ہے کہ وہ نیچے سے بھی نہیں انٹر ہو سکتے اور اوپر سے بھی نہیں انٹر ہو سکتے. یہ کون سی ایسی دیوار ہے کہ جس میں یاجوج ماجوج اوپر سے بھی نہیں آ سکتے. سو اٹ از ان دا سمپلسٹی آف دا سورہ, ناٹ ان دا imagination of the surah that you have to go into. Literally read it like a Yemeni Arab would read it. You'll be like, this is not in the planet. I need to come out of this planet first and foremost when the Dajjal is going to come. And why am I talking about intergalactical? یہ حضرت تمیم الداری کا احسان ہے ہم پہ, اللہ کے نبی علیہ السلام کا احسان ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ یہ ٹائم ٹریول کر رہا ہے دجال. ورنہ یہ بات کیوں یہ ذہن میں آتی کیسے ہمارے بات؟ دجال از گوئنگ ٹو ٹریول تھرو ٹائم فار شور. خدا کی قسم اس وقت وہ زندہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں جی. تو وہ زندہ تھا, تو ابھی تک کتنے ہزار سال سے زندہ ہے وہ, اور جوان کا جوان آئے گا جب پیدا ہوگا دوبارہ سے. جس طریقے سے آصف نے تخت اٹھایا ہے اس طرح دجال اپنے آپ کو اپنی ماں کے پیٹ سے نکال کے دنیا میں پوری طریقے سے پرورش پائے گا. وائی کینٹ وی کنیکٹ دا سمپلسٹی آف ٹو ڈاٹس ہیئر. اور یہ تمیم الداری کی حدیث اتنا بڑا تالا کھول دیتی ہے. ورنہ ہم نے دجال کے صرف اور صرف اچھا ٹریسز ہی ڈھونڈنے تھے کہ کہاں سے کنیکٹ کریں. جب حضرت تمیم الداری دجال سے مل چکے ہمیں پتہ ہے, تو اور کون سی ایسی پرسپیکٹیو ہے جس کے تھرو آپ دجال کو دنیا میں واپس لے کے آئیں؟ اس کے علاوہ کوئی پرسپیکٹیو ہے تو بتا دیں کہ وہ انٹر ڈائمینشنل ٹریجیکٹری کرتا ہے اور انٹر گلیکٹیکل موشن کرتا ہے. If he was alive at that time, which he was. مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے, ویسے تو یہ فینٹیسی ہی ہے, ایونجرز مووی جو بناتے ہیں وہ شاید آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں, اس میں یہی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ پورٹلز کھل رہے ہیں, دوسری مخلوق آ رہی ہے وہاں سے, اور ہیومن بینگز ادھر ٹریول کر رہے ہیں. ایونجرز جو ہے ایک اور گیلیکسی میں جا رہے ہیں, وہاں جا کے وہ گارڈینز آف دا گیلیکسی سے ملتے ہیں, ان کے ساتھ ریلی کرتے ہیں. تھینس میں بتاتا ہوں یہ کیوں کیریکٹر, یہ صرف اس میں نہیں, وہ ٹرانسفارمرز میں بھی, وہ ٹرانسفارمرز میں بھی بڑا, یہ آج کل کی موویز بنی اس تھیم پہ. آج کل کی نہیں ہے سر, اصل میں آج کل نا موویز بہت وائرل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کانسیپٹ جو ہے نا کتابوں میں بہت پہلے کے لکھے, کتابوں میں بہت پہلے. اب یہ کیسے آئے ہیں؟ بالکل میں بتاتا ہوں نا یہ کیسے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کو, کیونکہ اس سوال بڑے ریلیونٹ ہے ہمارے لیے. ان لوگوں کی جو سائیکالوجی ہے نا وہ صحیح ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے. ہم لوگوں کی سائیکالوجی طلسماتی قسم کی بنا دی گئی. صحیح. حضرت جبرائیل جب دنیا میں انسانوں کی طرح آتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی مووی کا سین نہیں لگ رہا کہ فرشتہ انسان میں کنورٹ ہوا ہے اور وہ آ گیا ہوا ہے؟ ہمیں ویسا ہی لگنا چاہیے. It is a physical entity. He becomes a physical being when he comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam every single time. بالکل ٹھیک. But ہمیں اچانک فرشتے کو ہم نے ایک جادوئی قسم کے بلیک اینڈ inside the space کہیں پہ معلق کیا ہوا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ لٹل آسان الفاظ میں بتا گئے کہ ٹریک کے تھرو آتے ہیں, معارج کے تھرو آتے ہیں. وہ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے اللہ کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اسراء والمعراج. ٹھیک ہے, وہی معراج کا لفظ اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں. اور اللہ اپنے لیے بھی کہتے ہیں نا, من اللہ ذی المعارج, بالکل, دی آنر آف دی ویز آف اسینشن. اللہ ٹھیک ہے, اور معارج کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود یوز کیا, پھر نبی علیہ السلام کے لیے بھی یوز کیا, اپنے لیے بھی یوز کیا. So why do we as Muslims have a hard time understanding that these are physical ways through which physical beings travel? اور اگر صرف نوری مخلوقات کے لیے ہوتا تو پھر ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نوری مانیں آپ, اور عیسیٰ کو نوری مانیں. یہ دو قومیں مانتی ہیں نوری, ایک پاکستان میں بھی مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نوری مانتے ہیں, اور کہیں وہ مسلمان نہیں پائے جاتے. بائی دا وے آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں یہ خرافات آئی تھیں. دوسرا حضرت عیسیٰ نوری مانتے ہیں, تو یہ دو نبی تو ہو گیا. پھر بھی حضرت ادریس نہیں پورے آتے نا اس کے اوپر, وہ بھی پھر زمینی مخلوق اوپر کیسے جاتی ہے, اور حضرت آدم نیچے کیسے آتے ہیں, وہ بھی نوری تھے.
how can all of this happen? ہوا بھی نوری تھی. حضرت آدم تو چلو نبی تھے, حضرت ہوا پہ کون سا ہم نے فتویٰ لگایا ہوا کہ وہ بھی کوئی نوری مخلوق تھی. ٹھیک. That's a regular woman coming down on planet. بالکل صحیح. She's just like Hazrat Khatija, the wife of a prophet, like Hazrat Asiya, wife of a prophet, and Hawa, wife of a prophet. How come she gets that little ticket to become, intergalactic mover? So it's a very simple way of looking at things, and it is going to open. اصحاب کاف کے غار کی ڈائمینشن بھی اللہ نے بتائی ہوئی ہیں, اور بھی آئیں گے واپس. اور ذوالقرنین نے بھی ڈائمینشن بتائی, پھر یاجوج ماجوج بھی ڈائمینشن بتا رہے ہیں کہ اوپر سے چھت کیسے سیل کی اس بیریئر کی کہ اوپر سے بھی نہ گزر سکے وہ. ٹھیک ہے. اور obviously اس بیریئر کے باہر تو اسپیس ہے نا, وہاں سے تو گزر نہیں سکتے وہ. ورنہ دنیا میں کوئی بھی ڈیم بنا کے دکھائے, اس کے لیفٹ رائٹ سے گزرنے میں کون سی سائنس لگتی ہے؟ صحیح, بالکل ٹھیک. مجھے تو آپ کے سائیکالوجی میں کیسے بات فٹ کرتے ہیں, آپ کے سمندر کے سینٹر میں ایک ڈیم بنا دیا. تو شیخ وہ جو ہمارے اسکالرس کہتے ہیں بیکاز دے آر رسپیکٹیبل کہ ایسی چیزوں کی تعویل نہیں کرنی چاہیے. یہ تعویل تھوڑی میں نے کی ہے. تعویل پتہ کیا ہوتا ہے کہ میں ایسا مطلب نکال لوں جو کہ صحابہ نے نہیں نکالا تھا. تو پھر آپ نے ایک آنکھ والی بات پہ اب سیاد ابن سیاد کو کیسے فٹ کیا ہے. صحابہ کو کیوں کوئی اور مطلب ملتے تھے, ہمیں کوئی اور کوئی مطلب. امام نووی نے کیوں کہا کہ اس صورت میں ایسی ایسی چابیاں ہیں جو کہ سوچنے والوں کو دجال سے بچا لیں گی. یہ بیچ کا جو گیپ آ رہا ہے نا, اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے پھر غمدی پیدا ہوتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. وہ پھر لیفٹ کی طرف موو کر جاتے ہیں. اسی لیے پھر یاسر قاضی پہاڑ بنا دیتے ہیں. وہ چلے, میں نے نام یاسر پہاڑ بنایا نا انہوں نے. ٹھیک ہے. ویسے تو ساروں نہیں پہاڑ. پھر شیخ عمران آرمینین جوس کو کرتے ہیں, اور دجال کو انگلینڈ میں رکھا ہوا انہوں نے ابھی تک. ٹھیک. میں I swear I know ملکہ نہیں ملکہ نہیں, وہ کہتے ہیں وہ جساسہ جاسوس تھا. جی جی. تو جاسوس کی سب سے جو لوکل جو سینٹر آف اسپیوناج ہے وہ انگلینڈ ہے. تو he has to be there, he is there. I do not know. جس بندے دیکھیں, میں نے آپ کو اپنی صرف رائے بتائی ہے, میں کوئی مفتی تھوڑی ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. I could be totally wrong, but I am just giving you an option to think کہ ہاؤ کین عبداللہ بن عباس سے کہ کائنات کے سارے سوال قرآن پاک سے ہیں. ٹھیک ہے. میں سارا غلط ہوں, اور خدا کی قسم عبداللہ بن عباس غلط نہیں, کیونکہ مستند ترین حدیث میں دعا ہے ان کے لیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. سو وہ اگر اس کیس کے اوپر غلط نہیں تھے نا, انہوں نے ثبوت پہ ثبوت دیے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ امام نووی کے اینگل سے کیوں نہیں سوچتے ہیں. وی آر مسلمز ہیئر. وائی آر وی ناٹ bothering ourselves to start to ask our question, a simple question which comes through our own selves. کہ وہ جو ہے نا وہ رومن گاڈس, میں آپ کو بڑی کرٹیکل بات کرنے لگا ہوں, جو رومن گاڈس کی اور گریک گاڈس کی میتھولوجی ہے, ان کی سائیکالوجی لیکن بالکل ٹھیک ہے. میتھولوجی بے شک 2 نمبر ہے, ٹھیک, سائیکالوجی پرفیکٹ ہے. کیونکہ اسی سائیکالوجی پہ فرشتے نیچے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ فرشتے زمین پہ آتے ہیں, شب قدر کو زمین پہ آتے ہیں, بالکل اس طریقے سے حضرت جبرائیل انسانی روپ دھارتے تھے اور آ کے انسانوں سے ملتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ دیکھتے تھے کہ یہ ابھی اس کے بال کیسے گیلے ہیں ابھی تک. کیا بات, سمجھ رہے ہیں. بالکل. ان کے بال کیسے گیلے ہوتے تھے. سفر عرب میں سفر 10 منٹ میں بال سوکھ جاتے ہیں. یہ کہاں سے آیا یار, ہمیں بھی ہم جانتے بھی نہیں, اور یہ لوکل کسی حمام سے نکل کے تو نہیں آ سکتا. سو this is the psychology that we have to adopt, which the Greek had, which the Romans had, which the Indians had. انہوں نے جتنی مرضی ہوائی باتیں کی ہوں, سائیکولوجیکلی اس کو فزیکل بینگ کا ہی درجہ دے کے اس کی ریالٹی سے پھر گین لیتے ہیں. ہم نے جب تک ان کو ہوا میں لٹکائے نا, حضرت عیسیٰ کو بھی اور فرشتوں کو بھی, اور تب تک ہم ان سے کوئی ہدایت نہیں لے سکتے. صحیح. اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس طریقے سے معراج ہوئی ہے وہ بغیر کسی اس طرح کے کانسیپٹ کے پھر روحانیت ہی میں آتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. میں بتا دوں معراج کا سورہ بنی اسرائیل کا اصلی نام معراج ہے. جی. سورہ اسراء ہے. اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم اس کو لے کے گئے. بالکل ٹھیک ہے. فزیکلی لے کے گئے. بالکل ٹھیک. بالکل. اور سارا کچھ فزیکلی کا ہے. اور پھر بھی اللہ اکبر, عبداللہ بن عباس کی حدیث نہ ہوتی تو اس کے اوپر بھی 2 حدیثیں ملتی ہیں کہ خواب میں ہوا ہے سفر. وہ تو شکر ہے اس کے راوی چیک ہو گئے. نہیں تو عبداللہ بن عباس نے آگے کہا کہ یہ آنکھ سے دیکھا ہوا ہے سارا کچھ, یہ خواب اور دل کی آنکھ سے نہیں ہے, یہ والی آنکھ سے دیکھا ہوا ہے سارا سفر ہے. یہ عبداللہ بن عباس آ کے بچا رہے ہیں فزیکلی. یس. ہم آپ ایک عبداللہ بن عباس کو نکالے نا بیچ میں سے, تو ہمیشہ ادھر ادھر کی کنفیوژن بیچ میں آئی. ٹھیک ہے. میں نے خود ایک حدیث عائشہ سے مروی پڑھ لی کہ یہ خواب کا سفر تھا, بالکل روحانی سفر تھا. سو
اس کے راوی ترویق تھے, شکر ہے وہ تو کلیئر ہو گئی ہوئی ہے بات. مگر دا پوائنٹ از if you do not see the Quran as a book which is for you, then you are going to think it was a book which was for people 1400 years ago and we are just going to مولویوں کے تلاوتیں کریں گے اور کوئی بندہ ہمیں بتائے گا اس کا کیا مطلب ہے. اس میں اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو ایٹ لیسٹ 7-8 تفسیریں ہی پکڑ لیں. کتنی دیر لگتی ہے قرآن پاک؟ شیخ چلیں, آج کا تو ڈسکشن کا مین پوائنٹ یہی تھا کہ انٹر گیلیکٹک ٹریول جو ہے اٹ از ریئل. اوکے, دس از ناٹ اے میڈ اپ اسٹف. اور اس موویز میں مطلب کتنا زیادہ کوٹ کیا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے. اگر فینٹیسی بھی آ رہی ہے تو ایسے ہے نا جی, وہ سائیکالوجی کی ایسے صحیح بنی ہوئی ہے تو بٹ بڑی ریلیونٹ ہے وہ ساری چیز. ایونجرز کا جو میں نے نام لیا نا, میرے خیال آپ نے نہیں دیکھی ہے, لیکن میں نے نہیں دیکھی, مگر یہ میں بتا جو آڈینس اس وقت دیکھ رہی ہے ان کو پتہ لگ گیا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ایونجرز مووی کو میں نے ریفر کیوں کیا. تو یہ بس اگلا پوائنٹ صدفین کے اوپر ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی جی, ایگزیکٹلی بالکل. اور ہیومن بینگز ادھر جا رہے ہیں, وہ یہاں آ رہے ہیں, انٹریکشن ہو رہی ہے باقاعدہ. اوکے, پلانٹ کو سیو کرنے کی کوشش جاری ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, بڑا کچھ ہے. تو شیخ یہ تو چلیں بات, ایک بڑا اچھا آپ نے اس پرسپیکٹیو دیا, آپ نے ایک سوچ دی. سورہ نمل بس یاد رکھیے گا جی, وہ بہت ہی بڑا بلیک اینڈ وائٹ ثبوت ہے. حضرت خضر پہ تو بہت مسئلے ہیں نا, ہمیں مسلمانوں نے, ایک نے تو کہہ دیا خضر ہی نہیں تھے, ایک نے کہا خضر تھے مگر دنیا میں چل رہے تھے, اور ایک نے کہا آپ حیات پیا ہوا ہے, دوسرے نے کہا نہیں مر گئے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں مدد کیوں نہیں کی. مطلب جہاں سے جس کو سرا ملتا ہے نا کھینچ لیتا, یہ نہیں دیکھتا کہ come outside the picture, look at it from a way bigger perspective and see where the Quran is helping us. اور جتنی ہیلپ مجھے آصف نے کی ہے نا سورہ نمل میں تو اللہ تعالیٰ نے مطلب پرانے سارے بت ہی توڑ دیے جو سائیکولوجیکل بت ہیں ہمارے. بالکل صحیح. جو فزیکل بینگ اسٹینڈنگ آن دس پلانٹ picks up a thing from another part of this planet, brings it out which is not possible. And اس کے اوپر بھی غامدی صاحب کا بڑا میں وہ بتا دوں, he said کہ اس کو کوئی ایسا نفسانی علم تھا جو کہ خاص ایک ماہر نفسیات کی کرتے ہوتے ہیں, یعنی illusion, نہیں جو بھی تھا ان کا مطلب illusion نہیں تھا. he said کہ ایسے علوم ہیں کچھ جو کہ لوگوں کے اندر ایسی طاقتیں لے آتے ہیں. اچھا, ہمت نہیں کر سکے کہ وہ اس کو پورٹل اور انٹرگلیکٹیکل یا تھرو, اور ایسے الفاظ ہیں ابوابا کے, فتحت, مطلب صرف دروازے کے کانسیپٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. قرآن پاک بھرا پڑا ہے. میں تو ابھی اس ٹاپک پہ فتحت السماء فکانت, اور ایک بھی نہیں ہے میرے پاس یہ پورے پیپر پر, میں نے صرف ریفرنسز کے رکھے ہوئے تھے, مگر میں آپ اتنی لمبی تفصیل میں نہیں جا رہے, ہم اگلے سیشن میں جائیں گے انشاءاللہ. مگر اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں نا پورٹلز کی, یہ اس کو ڈور کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اٹ از ناٹ اے اسمال میٹر کہ اللہ تعالیٰ اس کو دروازہ کہہ رہے ہیں. شیخ نیکسٹ سیشن میں اب زیادہ سے زیادہ نا ہم قرآن کی ورسز تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ کوٹ کریں گے, اور دجال کے حوالے سے بہت سے کویشچنز ہیں, اور میرے بھی ہیں بلکہ بہت سے کویشچن دجال کے حوالے سے. ڈائریکٹ ہم اس ٹاپک پہ اب آئیں گے. یہ تو چلیں ایک بیک گراؤنڈ بنا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے کیا پتہ یہ بھی ہو سکتا ہے. کہ تو جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا سب کو کہ میں خود میری اس پہ ورک شاپ ہے دجال پہ, جو کہ آپ سب نے دیکھی بھی ہوگی, لیکن مجھے بہت شوق ہے کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے لوگوں سے جانوں دجالیت کے بارے میں, دجال کے بارے میں, سورہ کہف کے بارے میں, کیونکہ وی شوڈ ڈیل ڈیپ. اور یہ نیت یہ نہیں ہے, اللہ رحم کرے, بالکل نہ شیخ کی یہ نیت ہے, نہ میری یہ نیت ہے, نہ کسی اور کی یہ نیت ہوگی کہ ہم قرآن کو غلط انٹرپریٹ کریں. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. ایک چیز میں آپ کو میں نے بات کرتے کرتے میں آپ کو اس کے نا 2 ثبوت میں آپ کو اور دے دوں جی جاتے وقت, یہ اچھا ہو گیا جاتے وقت یاد آ گیا. بالکل ٹھیک, بالکل. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن کثیر میں کوٹڈ ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دے دی تھی کہ وہ بادلوں کے اوپر ٹریول کرتا تھا. ابن کثیر میں اچھا علی بن ابی طالب خود ارشاد فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ has subjugated the clouds for ذوالقرنین and he used to travel through the clouds. ٹھیک ہے, تو یہ زمین کی کہاں سے بات آ گئی. صحیح. اور اب آگے سنیں, سونے پہ سہاگا. اب میں اس کا ریفرنس دوں گا جن کو پتہ ہوگا. کعب الاحبار جو ہیں رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا تھا کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ستارے سے باندھا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, امام سیوطی نے نقل کیا اس حدیث کو. اب
جس کو پتا ہے کابل اخبار کا وہ مجھے کہے گا کہ یہ کوئی ویل رسپیکٹڈ راوی نہیں ہے. اچھا. مگر میں آپ کو اس لیے بتا دوں واقعی یہ ویل رسپیکٹڈ راوی نہیں ہے کیونکہ وہ یہودیت کے سے کنورٹ ہوئے تھے اور 2-4 جگہوں کے اوپر ایسی حدیث رقم کی ہے. مگر وہ جس اسماء و رجال کی نس کے اوپر ہٹ لگتی ہے وہ یہ حدیث اس نس پہ لگتی نہیں آگے. ٹھیک ہے. ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ستارے سے جو باندھا تھا وہ اس اسماء و رجال کی نس کے جو 4 نصوص ہیں وہ چاروں کی چاروں نصوص اس حدیث پہ فٹ نہیں آتی کہ نہ یہ کسی یہودیت کو فروغ دے رہی ہے کہ جو پرانی بائسنس دکھائی ہو, نہ یہ کسی ٹائم آف دا کہ میں نے سنا اس بندے سے اس بندہ اس واقعے میں تھا ہی نہیں اس دور میں, اور نہ ہی ان کے حافظے میں کوئی مسئلہ تھا. ٹھیک. دس از دا کیس آف اے theological perspective which is as good as any hadith and anyone ever can quote in the case of Asma al-Rajjal. So اس کی سند کے اوپر چیک تو کیا ہی نہیں گیا کہ اس حدیث کی سند کیوں چیک کرنی جا, تو اس نے تو بعد ہی اس بندے کیے جو اس دور میں کوئی بھی نہیں تھا. صحیح. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات, ایک صحابی اگر اس بارے میں سوچ رہے ہیں, میں آپ کو خالی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, کعب الاحبار اگر سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ وہ ستارے پہ تھا تو یہ بات ہم نے غور کرنی, یہ نہیں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے غلط, وہ ستاروں کا کیوں سوچ رہے ہیں, وہ زمین کے اوپر آرمینیا کیوں نہیں سوچ رہے. صحیح. کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ستارے سے باندھا تھا. بھائی ستارے سے باندھنے کا مطلب سائیکولوجیکلی یہ نہیں کہ گھوڑا زمین پہ کھڑا اور رسی ستارے پہ جا رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ستارے پہ تھے, وہاں پہ کہیں کسی چیز پہ باندھا, مطلب he was up in the sky somewhere in the heavens and he tied his horse, he took his horse there and while he was dealing he tied his horse there. تو ستارے سے باندھا. جیسے کہ میں چاند پہ ہوں اور گھوڑا میں گھوڑے پہ گیا ہوں تو وہاں پہ کہیں پہ باندھوں گا, تو یہاں پہ لوگ کہیں گے نا گھوڑا سے چاند سے باندھا ہوا ہے. تو بالکل انہوں نے عربی میں اس کا مطلب یہ نکل. میں سمجھ گیا ہوں شیخ, بس ابھی وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا. This nails the case inside the intergalactic. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سے آگے کیا کرکس آج کا یہی تھا, انٹرگیلیکٹک ٹریول. تو نیکسٹ انشاءاللہ دجال کے بارے میں بڑے کویسچنز, کریٹیکل کویسچنز جو ہے نا وہ آنے والے ہیں دجال کے اوپر. جی ضرور. تو انشاءاللہ ویل انفارم آل آف یو کہ نیکسٹ سیشن ہمارا کب ہوگا. تو آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے, ہمیں بھی تھوڑا ٹائم چاہیے, ورنہ ہم تو 4 گھنٹے بھی. جی میں وی کین ایکچولی اسٹارٹ وی مے بی سٹنگ ہیئر آفٹر دا سیشن ایز ویل, بٹ اوبیسلی سب نے ابھی ریسٹ بھی کرنا ہے, صبح ورکنگ ڈے بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ ساحل کے ساتھ ویل بی لائیو ود آل آف یو انشاءاللہ, اینڈ ویل بی ڈسکسنگ دجال ڈائریکٹلی, critical question, whatever question you have regarding دجال, فتنہ دجال. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.